بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا بہت بہت سلام اور آپ کے صبر و تحمل کا شکریہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس حاضری کو، اس ہماری سٹنگ کو ایز اے عبادت ہم سے قبول و منظور فرمائے اور ہماری غلطی کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں سورہ الانعام کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیہ نمبر 33 کے اندر، آیہ نمبر 33 میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہہ دو، سورۃ الاعراف میں سورۃ الاعراف سورت نمبر ہے 7 قرآن پاک کی 8واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے، تمام ان چیزوں کو حرام کیا ہے. وہ کیا ہیں؟ جس میں بے حیائی کے کام، بھلے وہ کھلے ہوں چھپ کے ہوں، ہر طرح کا گناہ کرنا، کسی بھی قسم کے گناہ، اور ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی ایسی زیادتی کسی کے ساتھ کرنا، کوئی بھی زیادتی یا بغاوت. والبغی، بغی اصل میں کہتے ہیں زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، کسی کو یعنی اپنی حد کو پھلانگ جانا، کراسنگ یور لمٹ، بغیر الحق یعنی ناحق زیادتی. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہرانا بلا دلیل کے، بلا ثبوت کے، یعنی بلا حق، ناجائز، اور ایسی بات کہنا اللہ پر جس کا تمہیں علم نہ ہو. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے مختلف تراجمہ، یہ سب میں یہی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو بلا سند شرک، اور اللہ پر کوئی ایسی بات کہنا جس کے اوپر اللہ نے نہ کہا ہو، یعنی یہ شرک سے بھی بڑھ گئی آخر میں بات. تو یہ 5 مختلف حرام ہیں، جس میں ایک ہے لفظ جو آج کے ہمارے موضوع سے بالکل ڈائریکٹ جڑے گا. وداؤٹ فردر ڈیو میں اس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. قرآن پاک کے اس لفظ پہ غور کیجیے گا، والبغی بغیر الحق، بلا حق بغاوت. اس آیت سے واضح ہوا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی بات کی، گناہوں کی بات کی، لیکن جو بغی ہے نا، جس میں لگے گا کہ آپ نے حد سے تجاوز کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حق کا، جسے کہتے ہیں نا اٹیچمنٹ، وہ لگا دیا. ورنہ پچھلی آیتوں میں کہیں پر بھی کنڈیشن ہی لگی ہوئی، نو کنڈیشن، نو کوسچنز. فحاشی کھلی ہے، چھپی ہے، گناہ کے کام ہیں، حق نہ دینا، سب حرام ہے. لیکن جہاں بغی کی بات ہوئی نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حق لگا دیا. کیونکہ جب بھی کوئی انسان بظاہر جو دنیاوی لمٹس ہوتی ہیں نا، بظاہر دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس سے جب وہ تجاوز کرتا ہے نا، تو وہ بغی کہلاتی ہے. لیکن اگر وہ حق پر ہے تو پھر وہ بغی نہیں ہوگی، وہ بغاوت نہیں ہوگی.
وہ حد سے تجاوز کرنا نہیں شمار ہوگا، کیونکہ وہ حق پر ہوگا، بغیر الحق بالحق۔ یہ شرط قرآن نے رکھ دی ہے۔ قرآن پاک سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر طرح کی ٹرانسگریشن اسلام میں حرام نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں لگے گا کہ یہ بظاہر بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کی جان لینی بھی پڑ جائے اور اپنی بھی دینی پڑ جائے، تو آپ پھر جب تک آپ حق پر ہیں تو آپ باغی نہیں کہلائیں گے۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات۔ اس بات کو ہم آج اس سیدنا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پوری کتاب و سنت، اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری، اور جب اس امت میں جھگڑے ہوئے، مسلمانوں میں جنگ و جدال ہوا، تب بھی آپ حق پر ہی رہے، اور جب آپ نے امن کا ایک دور گزارا جس میں آپ ایک معاہدے کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے، اس معاہدے کو جب توڑا گیا، بارہا مرتبہ توڑا گیا، بارہا مرتبہ توڑا گیا، اور اس کی جو آخری شرط تھی جس کا آپ نے واضح اعلان کیا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ان کے خطوط موجود ہیں، جو میں پچھلے کئی گھنٹوں کے لیکچرز ہیں، 3-4 گھنٹے کی وہ ہے واقعہ کربلا کی ہماری سٹنگ، اس میں نے امام کے خطوط کا حوالہ دیا۔ اس میں انہوں نے خط میں واضح لکھا کہ میں تمہارے آخری قدم کا، آخری فائنل سٹیپ کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، اور وہ تھا اپوائنٹمنٹ آف اے شرابی کبابی خبیث، ایک فاسق شخص کی اپوائنٹمنٹ، جو کہ نہ صرف اپوائنٹمنٹ غلط تھی بلکہ ایک بادشاہت کی سمجھیں فائنل سٹیمپ تھی کہ اب بادشاہت ہی چلے گی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جس کو وہ کہہ دے گا لوگوں کو اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ چیز آخری شرط تھی جو ولی عہدی تھی نا، جسے کہتے ہیں کراؤن پرنس بنانا۔ آج تو نارمل بن گیا نا ولی عہد فلانے ملک کا، فلانے ملک کا۔ جب یہ راستہ بدلا جا رہا تھا، یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی، تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے خون سے بدلنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور دنیا کی نگاہ میں، اگر آج آپ دنیا کی نگاہ میں دیکھیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک حکمران بنتا ہے اور اس حکمران کے خلاف ایک آدمی بغاوت کر دیتا ہے، لہٰذا وہ تو باغی ٹھہرایا۔ مگر ہم قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین مطابق یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ اس کو بغاوت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام کوئی چیز نہیں۔ اگر ان کے قدم کو ہم نے بغاوت مانا تو پھر اس کا مطلب ہے غلامی اور حریت، یہ سب کانسیپٹس آپ دریابرد کرتے ہیں۔ سیکولر دنیا تو فریڈم اور حریت، فریڈم آف ایکسپریشن، ایون اف اٹ کاسٹ یور لائف، یہ سب چیزیں مانتی ہے، مگر اسلام والے اگر ان چیزوں کو دریابرد کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں نا ختم کر دو، پھر سب بھول جاؤ کہ آزادی کوئی چیز ہے، کہ غلامی کے خلاف کھڑے ہونا، غلامی کی زنجیریں توڑنا، یہ سب بغاوت ہی ہے۔ پھر دنیا کی ہر تحریک حریت پھر آپ کی بغاوت میں شمار ہوگی۔ کوئی بھی دنیا میں اگر کھڑا ہوگا اپنے حق کے لیے، کسی کے حق کے لیے، آزادی کے لیے، غلامی کے خلاف، تغصب کے خلاف، تسلط کے خلاف، یہ سب کی سب پھر بغاوتیں ہی ہیں۔ سب کو پھر باغی مانو، سب کو ظالم مانو، سب کو گنہگار مانو، یا تو یہ مانو تو یا پھر مان لو کہ حسین ابن علی نے اپنے خون کے ساتھ ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا کہ بغی بغیر الحق، قرآن جیسے کہہ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ہیں اہل بیت جڑے ہوئے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے خاندان، میرا یہ اہل بیت، یہ گھرانہ آپ دیکھ لیں۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ والبغی بغیر الحق ہے، اب اس کا نمونہ کون بنے گا؟ نمونہ آپ کے سامنے نواسہ رسول کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلا کلمہ جہاد ظالم حکمران کے خلاف بلند کیا کس نے کیا؟ حسین ابن علی نے کیا، اور ہمیں سمجھا دیا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ بغاوت بغیر حق اور بغاوت برحق فرق ہے۔ جب بغاوت برحق ہوگی تو وہ جہاد ہوگا، وہ عزیمت ہوگی، اس میں مرتبہ ہوگا، مقام ملے گا، اور یہاں تک کہ آخر میں شہادت ہوگی۔
یہاں تک کہ شہادت بھی ہو جائے گی، یا آپ غازی ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، دو ہی باتیں۔ تو والبغی بغیر الحق، یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا کہ میں نے بغیر حق یعنی ناجائز بغاوت، ناجائز حد سے پھلانگنا حرام قرار دیا۔ 5 بڑے حرام ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، مگر یہاں پہ اللہ نے حق کا ضمیمہ اس لیے لگا دیا کہ اس زمین پر، اس دنیا میں انسانوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہے کہ کچھ نہ کوئی سرپھرا ضرور کھڑا ہوگا ناجائز چیز کے خلاف، ناحق چیز کے خلاف، اصلی بغاوت کے خلاف۔ جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ ایکچولی باغی نہیں ہوگا، وہ اہل حق ہوگا، دوسرے باغی ہوں گے۔ اس معاملے کو علامہ ابن حجر العسقلانی نے قرآن اور ان احادیث کی روشنی میں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، ایک ظالم حکمران کے خلاف سب سے اعلیٰ جہاد کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو جو حق بلند کرے گا، اب وہ بغیر حق نہیں ہوا نا، بغی بغیر حق ختم ہوگی بات، اب وہ حق والا ہو گیا، اب وہ باغی نہیں، دوسرا باغی ہو گیا۔ یہ قرآن سے واضح ہو رہا ہے، سنت رسول سے واضح ہو رہا ہے، اور اس کو واضح کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میں اس پر تفصیلی حوالے بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں، آپ اس کو چیک کریں، بے شک کہیں ضعیف ہو حدیث مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ رجوع کروں گا۔ یہ ساری امت مانتی ہے، علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو لائیں کہ سب سے بڑا سید الشہداء وہ ہے، سید الشہداء حمزہ ہے۔ پہلے کہا آپ نے حمزہ ہے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے، اور وہ ہے جو ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا۔ اب پتہ چل گیا آپ کو کہ قرآن نے جو کہا تھا نا بغی بغیر حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ جو حق بولے گا ظلم کے خلاف، در حقیقت وہ باغی نہیں ہوگا بلکہ وہ والے باغی ہوں گے۔ اسی لیے ان سب چیزوں کی روشنی میں، ان کے اعمال کی روشنی میں، علامہ ابن حجر العسقلانی، میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، صحیح البخاری کی شرح فتح الباری، یہ بالکل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی، یہ دیکھیں صحیح البخاری، اور اس کے پیچھے جو بڑی اس کا نام ہے ارشاد الساری، آپ یہ اٹھا لیں، قسطلانی کی، عسقلانی کی، کسی کی اٹھا لیں، صحیح بخاری کی شرح، وہاں پہ فتن کی جو احادیث ہیں، فتن کے باب ہیں، فتح الباری کی 12ویں اور 13ویں جلد میں آپ کو یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کی، اور انہوں نے واضح کیا کہ دیکھیں جو لوگ حکمرانوں کے خلاف قتال کرتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بغاوت ہوتی ہے نا، ان باغیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان 2 قسموں کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو طالب دنیا ہوتے ہیں، جو دنیا کو طلب کرتے ہیں، یعنی ان کو دنیا چاہیے، وہ تو ٹھہرے صحیح والے باغی، وہ بھی باغی ہیں۔ اچھا، پھر دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فتح الباری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا گروہ وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو خود طالب دنیا نہیں ہوتے، بلکہ وہ ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حکومت کے خلاف اٹھنے والوں میں 2 قسمیں، یہ 12ویں جلد ہے، فتح الباری ہے، صفحہ 285 اور 286، صرف 2۔ یہ عربی میں بتا رہا ہوں، کسی کے مکتبے کے ترجمہ اور وہ کچھ نہیں، سیدھا عربی میں جائیں۔ اور یہ کہاں ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں اب نتیجہ نکل رہا ہے، جو میری باتوں سے آپ نکال چکے ہوں گے آلریڈی، آپ آلریڈی یہ نتیجہ نکال چکے ہوں گے، مگر میں آپ کو اپنا نہیں، میرا جو میں نتیجہ بتا چکا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ بغی بغیر حق اور بغی بالحق میں فرق ہے، وہ اب واضح ہونے لگا ہے۔ جو بالحق ہے وہاں عظیمت ہے اور شہادت ہے، وہاں مرتبے ہیں، کامیابیاں ہیں، مقام ہیں، مگر میری بات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آئیں دیکھیں امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث، جس کی کتابوں سے، جن کی شروح کو مدارس میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے۔ عالم نہیں بنتا جب تک وہ یہ نہ پڑھے۔ ہر مکتبہ فکر کا، خصوصاً بالخصوص اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی یا خروج کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ مثلاً 2 قسمیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے ان میں اہل حق، ایک ہے اہل باطل۔ اہل باطل میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن کے پیش نظر ذاتی حکومت کی غرض ہے، وہ دین کی غیرت میں نہیں نکلتے، یہ بالکل باغی ہیں، کنفرم ہو گیا۔
انہوں نے مثال دی جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مرتدین اٹھے، جھوٹے نبی اٹھے، حکومتوں کے طالب تھے، باغی ٹھہرائے۔ دوسرے جو نکلتے ہیں، یہ باغی کون ہے یاد رکھیے گا اس پر، جو سلطنت کے لیے نکلے، حکومت کے خلاف سلطنت کے لیے نکلے، مگر دین کی غیرت کے لیے نکلے، کیونکہ من اجلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ حاکم اب گمراہ ہو چکا تھا، یعنی اگر حاکم بالفرض صحیح بھی تھا، برحق بھی تھا، مگر وہ گمراہ ہو گیا۔ فرض کریں یزید ایک ولی اللہ بھی ہوتا اور اس کے والد صاحب نے جو ہے نا خلافت راشدہ میں وہ ہوتے، نعوذ باللہ، اگر ایسا ہوتا کہ وہ خلافت راشدہ میں ہوتے، خلیفہ راشد ہوتے، 30 سالہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد خلافت 30 سالہ، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، وہ فرض کریں خلافت راشدہ میں ہوتے اور ہوتے ہوئے وہ بدل جاتے اور ان کا بیٹا نیک ہوتا مگر وہ آگے بگڑ جاتا، یزید بگڑ گیا، گمراہ ہو گیا۔ فرض کریں وہ صحیح تھا مگر وہ صحیح ہوتے ہوئے اب وہ غلط ہو گیا، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، انہوں نے کہا فہؤلاء اہل الحق، یعنی اب نیک حکمران بھی اگر ہوا تھا، الیکٹ یا سلیکٹ یا اپوائنٹڈ، کچھ بھی تھا، حکمران بھلے نیک ہو مگر بگڑنے کے بعد، اس کے بگاڑ کے بعد، اس کی گمراہی کے بعد، اس کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھڑا ہونے والا اگر طالب دنیا نہیں ہے تو ان کو کہا فہؤلاء اہل الحق۔ یہ امام ابن حجر کا فیصلہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اہل حق ہیں۔ ومنہم، مثالیں ہم کو اس کی دینے لگے۔ سب سے پہلی مثال حسین ابن علی، حسن نے معاہدہ کیا تھا، امن کر کے دکھا دیا کہ بھئی ہم طالب حکومت نہیں ہیں، ہم طالب دنیا نہیں ہیں، تمہیں ٹائم دے رہے ہیں لو۔ جب وہ معاہدے کی آخری شرط بھی پامال ہو گئی تو آپ نے کہا ان میں سب سے پہلی مثال حسین ابن علی کی ہے، علیہ السلام، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ دوسری مثال اہل مدینہ کی ہے، اصحاب الحراء، صحابہ مدینہ، رسول اللہ کے انصار، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جدھر یہ جائیں گے میں بھی ادھر ہی جاؤں گا، جس راستے پر یہ ہوں گے میں اسی راستے پر ہوں گا۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں آپ پڑھ لیں، فضائل مناقب انصار کے ابواب کے اندر، کوئی بات اس میں غلط ہو تو میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ تیسرا گروپ اصحاب القراء، قاری، ہزاروں لوگ جو حجاج ابن ابی یوسف الثقفی ظالم کے خلاف آئے، یہ تمام کے تمام لوگ اہل حق ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حق ہیں نا، اب یہ اہل حق ہیں، اور وہ جو ظالم ہیں حکمران، اب وہ باغی ہیں۔ اصل میں باغی اب حکمران ہے، اس نے بغاوت کی، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے کتاب اللہ سے بغاوت کی، اس نے سنت رسول سے بغاوت کی، اب اس کے خلاف جو آئے گا وہ اہل حق ہوگا، اور وہ اس باغی کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اس باغی کے خلاف کلمہ حق بلند کر رہا ہے۔ اصل میں باغی اب ظالم حاکم ہے، گمراہ حاکم ہے، جس نے بغی بغیر الحق، یاد رکھیے گا، حد سے تجاوز کرنا قرآن سکھا رہا ہے آپ کو، اور عالم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا حسین ابن علی شہید ہیں، باغی نہیں ہیں۔ یہ شہادت ہے، بغاوت نہیں ہے، یہ ایکچولی حقانیت ہے، دین کی حقانیت کا مظہر ہے، ثبوت ہے۔ یہ ہو گیا جی میرا مقدمہ آج کا۔ میں نے اس پر الحمدللہ آپ کے صرف 15 منٹ لیے مقدمے کے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے سوالات، انشاءاللہ سوال و جواب لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سوالات کافی اہم ہیں آئے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال و جواب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ایک بہن پوچھتی ہیں کہ سوال تو بہت سارے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک کویسچن لوں گا لائیو، دوسرا کویسچن لوں گا پھر ادھر سے جو مجھے پہلے سے کامنٹس میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میں آپ کو انشاءاللہ ان کا دیکھتا ہوں۔ اچھا جی، سوال ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں مگر
میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مختصر سب کے نا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بہن پوچھتی ہیں، یہ سب سے پہلا کویشچن ایک سسٹر کا ہے، تو میں وہ لیڈیز فرسٹ، تو اس لیے مجھے پہلے سسٹرز کا سوال لوں گا. آپ فرماتی ہیں کہ نوحہ سننا کیسا ہے؟ سر آئی ہیو 2 questions. نوحہ سننا کیسا ہے، اینڈ علی مرزا صاحب کہتے ہیں، دوسرا سوال علی مرزا صاحب کے بارے میں کہ وہ امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے لعنت کروائی حضرت علی کو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا جی، تو پہلا بڑا آسان سوال ہے، نوحہ سننا کیسا ہے؟ دیکھیں، نوحہ سننا میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. ہمارے خاص طور سے جو انڈیا پاکستان کے جو شعراء ہیں انہوں نے تو بہت نوحے لکھے ہیں. یہ نوحہ جو ہے نا لفظ، یہ میں بتاتا ہوں یہ کہاں سے آیا. میں آپ کو اس کا سورس دیتا ہوں، یا آپ کو جواب اس کا بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث ہے جی، معجم الکبیر امام طبرانی کی، روایت کا نمبر ہے 2862. فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی دوسری جلد میں 776 نمبر ہے. حسن حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ کرامت ہے. ایکچولی اس حدیث میں الفاظ سنیے گا اور لفظ نوحہ غور کیجیے گا. سمعت الجن، اماں کہہ رہی ہیں، ہماری ماں جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمعت الجن تنوح علی الحسین، میں نے جنوں کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روتے ہوئے سنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنات نے نوحہ کیا شہادت حسین پر، جنات روئے. یہ ہماری ماں بتا رہی، اور وہ خود بے ہوش ہو گئی تھی، روئیں، غم زدہ ہوئیں. رسول اللہ اپنی زندگی میں غم زدہ ہوئے. تو جو نوحہ جو ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت غم کا اظہار ہے، اظہار غم ہے. اس پر میں انڈیا پاکستان کے مشہور و معروف مولانا اشرف علی تھانوی کے امداد الفتاویٰ سے بتاتا ہوں فتویٰ. آپ نے فرمایا کہ اس واقعہ پر اگر قیامت تک بھی جن و انس روتے رہیں تو اس کا غم ہلکا نہیں ہوگا. یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اشرف علی تھانوی پر زبان درازی کرتے ہیں اور تکفیر تک جاتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے اچھی چیز لیں، غلطیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کریں جو قبروں میں جا چکے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ لفظ نوحہ جو ہے، غم گساری کرنا، غم زدہ ہونا، اسلام میں جائز ہے. کسی نے اگر اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کو پڑھ لینا، سن لینا بھی جائز ہے. جو ناجائز ہے وہ کیا ہے کہ اس پر ایک کلچر بن چکا ہے. اب نوحہ پڑھنے کا ایک کلچر بن گیا ہے، ٹرینڈز بن چکے ہیں. وہ اس نے اپنی روح کو کھو دیا ہے. وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے نوحہ سن لیا کوئی ایسی بات نہیں، مگر یہ نہ کریں کہ آپ اپنے گھروں میں، مجھے پتہ ہے میری اس بات سے اہل تشیع برا منائیں گے تھوڑا سا، کہ آپ نے گھروں میں ایک سمجھے ماتمی کیفیت یا ماتم کے ساتھ نوحے چلا دیے. نوحہ پڑھے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں. ماتم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حتیٰ کہ فقہ جعفریہ میں بھی ماتم کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک کلچر ہے، انڈیا پاکستان کی ایک رسم ہے، روایت ہے، ریتی رواج بن چکا ہے، دین نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے. بہن کا دوسرا سوال، انہوں نے کہا کہ علی مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی پہ لعنت کرواتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ لوگ نا نام بندے کا نہ لیا کریں. جو ڈائی ہارڈ فینز ہوتے ہیں نا، وہ پھر برا منا جاتے ہیں جب ہم سچ بولتے ہیں. مگر سیدھی سی بات ہے میرے بھائی اور میری بہن، کہ میں علی مرزا صاحب سے بہت ساری چیزوں میں اختلافات کرتا ہوں، مگر یہ ایک ایسی بات ہے جس میں وہ جو ہمارے سامنے چیز رکھ رہے ہیں نا، وہ ہم نے خود پڑھی ہے، کسی اور نے نہیں ہمیں پڑھائی. خطبوں میں بھی سنائی ہے، لوگ جانتے ہیں، عرب و عجم جانتے ہیں. میں امریکہ میں الحمدللہ جہاں خطبہ دیتا ہوں، وہاں کئی ملکوں کے سینکڑوں ممالک، 20 ممالک کہہ لیں، یعنی 50 سے زیادہ ملکوں کے لوگ خطبے میں جمع ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. عرب و عجم جانتے ہیں کہ خود علی ابن ابی طالب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں سعد ابن ابی وقاص سے
امیر معاویہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں علی پہ لعنت کرتے، ما منعک، تمہیں کون سی چیز روکتی، تم کیوں نہیں لعنت کرتے بھائی؟ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں سعد، اور اس پہ وہ بڑا سخت ان کو لیکچر دیتے ہیں، چھوٹا سا لیکچر دیتے ہیں کہ تم علی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے، یہ بات ہوگی۔ پھر دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک اور قریبی ساتھی اور گورنرز یہ سارے یہ کام کر رہے تھے۔ اب ان کی کچھ تو عرب بھائیوں نے یہاں پر بھی تعویل کی کہ جو امیر شام ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم لعنت کرو، مگر کئی روایات سے پتہ یہی چلتا ہے قرائن سے کہ یہ باقاعدہ ان کے آرڈر سے ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ جی حضرت علی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی لینا دینا ہے۔ ان وجوہات پر یہ لعنت ہوئی۔ اب ان کا یہ عذر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں یہ تو اللہ کے اور ان کے بیچ میں، مگر جہاں تک لعنت کروانے کا تعلق ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس غلیظ کام کا آغاز امیر معاویہ کی حکومت سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بنو امیہ کی حکومت میں ختم ہوتی ہے عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر۔ کئی دہائیاں یہ کام چلا ہے، صدی کے آخر میں جا کے ختم ہوئی۔ یہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، تو یہ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی، یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے، اور حالانکہ میں نے بتایا کہ میں ان سے اختلافات رکھوں گا کئی چیزوں پر، حق پر، اگین جو حق بات ہوگی میں کہوں گا، لیکن یہاں پر حق بات یہی ہے کہ ہی از ناٹ رانگ اباؤٹ دس آل ٹوگیدر۔ ہاں کچھ چیزوں میں میں نے ان سے اختلاف کیا، جیسے وہ فطرانے کا معاملہ اور ان چیزوں کا تھا، اور اس میں میں نے دلائل رکھے کہ نہیں یہاں پہ وہ امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں، یہاں پہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ فطرانہ کتنا ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ قرائن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام امیر شام کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، امیر شام کا جو بھی عذر ہو کام انہی کے ذمہ ہے یہ، اور یہ کام اتنا خطرناک تھا کہ اس عداوت میں بغض علی میں حج کا تلبیہ بین ہوتا ہے، حج تمتع بین ہوتا ہے۔ صحیح مسلم 1226 نمبر حدیث ہے، صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بالصاد نات حسین، عمران ابن حسین انہی کے گورنر ہیں، انہی کی حکومت کے دوران ان کی وفات ہوتی ہے، مرتے مرتے بستر مرگ پر نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حدیث پھیلا دینا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ان پہ جو بین ہے یہ غلط ہے، یہ بتا دینا، اور اگر میں نہ مرا تو چھپا لینا۔ تو یہاں خالی لعنت کی بات نہیں ہے، بات بہت آگے جا چکی تھی، ایسے ہی نہیں امام حسین نکلے۔ تو یہ ہو گیا جی معاملہ۔ آگے اگلے سوالات دیکھتے ہیں۔ اچھا کہہ رہے ہیں جی زوم لنک شیئر کر دیجیے تاکہ لوگ لائیو سوال کر سکیں، صرف سوال لیجیے گا، ڈسکشن نہ کیجیے گا۔ اچھا جی میں آپ کو زوم لنک بھی شیئر کرتا ہوں، میرے ساتھ اگر کسی نے لائیو ڈسکشن کرنی ہو تو میں اس کا آپ کو زوم لنک شیئر کر دیتا ہوں۔ Recording in progress. اچھا جی Recording stopped. میرا زوم لنک جو ہے میں آپ کو زوم لنک بھی دیتا ہوں، اگر کسی نے لائیو ڈسکشن کرنی ہو نا تو اس کے لیے ہم participants invite copy invite link اچھا جی اوکے یا رب یہ ہے جی۔ تو زوم لنک میں نے ڈال دیا ہے، اگر کسی کو لائیو مجھ سے کویشچن پوچھنا وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، مگر جو تحریری سوالات پہلے آ چکے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ہی پرائیورٹی دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو باقی یہ ہے کہ
اچھا جی، ایک سیکنڈ. اچھا جی، آگے ابھی تک ہمارے پاس کوئی لائیو تو نہیں ہے. یہ جو کوشچنز ہیں نا میں انہیں کو لیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کے جو سوالات ہیں آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں سوری، میں خاموش اس لیے ہو گیا تھا کہ میں کچھ ٹیکنیکل ایک چیز دیکھ رہا تھا. اچھا سوالات اور دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے جی، حاشر صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا پہلے یہ سوال ہے کہ کفایت اللہ سنابلی کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کا کوئی ایک قول بھی یزید کے خلاف ثابت نہیں، تو آخر ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں دشمنی تھی؟ تو یار بات یہ ہے کہ بھائی مسئلہ دشمنی کا نہیں ہے. امام حسین کوئی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے. ذاتیات کے لیے نکلنے کی ہزاروں اور وجوہات ہو سکتی تھیں. انہوں نے ان سب وجوہات کو چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے اوپر جو نعوذ باللہ یہ جو طوفان بدتمیزی چل رہا تھا، لعنتیں کی جاتی تھیں اور آپ کی گستاخیاں جو کی جاتی تھیں، یہ دیٹ واز انف ریزن، یہ کافی تھی ریزن اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، اس کے خلاف بولنے کے لیے. مگر وہ اس میں تھوڑا سا بھی پرسنل ایلیمنٹ چونکہ آ گیا تو آپ اس لیے خاموش رہے. آپ نے نہیں اس کے اوپر کچھ تردد کیا، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف تھا. یہ دین تھا کہ جمعے کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پر، ممبر اور محراب میں لعنت کی جا رہی ہے. اس کا تو ثبوت صحیح حدیث میں ہے نا. سنابلی صاحب جو ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کون سا دین سکھانا چاہ رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں. میں نے آپ کے سامنے قرآن اور سنت رسول ہی رکھی نا، صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کی، کوئی اپنے پاس سے تو بات نہیں بتائی. امت کے بڑے بڑے محدثین اور متکلمین اور فقہاء کے اس پر باقاعدہ احکام ہیں. جمعے کے اندر کلام کے اوپر مسئلے، عید کی نماز بدلنے کے اوپر فقہ کے اندر بحثیں ہیں باقاعدہ. ان موضوعات کو فقہ اور حدیث اور تاریخ اور علم کلام کی کتابوں میں ڈسکشن ہوئی ہے ان کے اوپر، کیونکہ بڑے بڑے مسئلے آ گئے بھائی کہ حج میں جیسے بین لگا، کیا یہ بین جائز تھا، کیا اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، صحابہ کرام زندہ تھے ان کا کیا موقف تھا. تلبیہ تک بین ہوا بھائی، یہ ذاتیات تھوڑی تھی. تو وہ دشمنی کا معاملہ ہے ہی نہیں، بات تو دشمنی کی ہو ہی نہیں رہی. وہ اپنی ذات کے لیے تو کھڑے ہوئے ہی نہیں. ان کا مسئلہ یہ کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ بھئی یزید جو تھا کوئی شرابی کبابی، جو چونکہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا اس لیے امام حسین کو یہ دھوکہ لگا، غلط فہمی ہوئی اور بس وہ کھڑے ہوئے اور جا کے انہوں نے جان دے دی. نعوذ باللہ. ہاں شہید ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں شہادت مان کے. یہ ہے ان کا دین. بتائیں یہ دین اگر ہم مان لیں تو پھر یہ آپ کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ کوئی معمولی شہادت تھی جس کے لیے جبریل خبر دینے آ رہے ہیں؟ وہ فرشتہ آسمانوں سے آ رہا ہے جو کبھی زمین و آسمان پہ جس نے پہلے آ کے بات ہی نہیں کی، ایسی کبھی نہیں آیا اس سے پہلے زمین پر. وہ فرشتہ آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لم يدخل علیہ قبلی، اس سے پہلے وہ آیا ہی نہیں فرشتہ، وہ آ کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا بچہ شہید ہے. تو کیا یہ دشمنیوں کی والی شہادت تھی؟ ایسی شہادت تھی کوئی فیوریٹزم؟ اس سے تو پھر نعوذ باللہ یہی شک پیدا ہوگا نا کہ کوئی فیوریٹزم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی خاص فیور دے رہا ہے نواسہ رسول کو. یا یہ مانے تو یا حق مانے کہ یہ بات دشمنی کی نہیں تھی. بعد وہ سنابلی صاحب جو ہیں ان کو یار ان لوگوں کا تو آپ نام بھی نہ لیا کریں. ان کے نام سے سوال پوچھنے کا مطلب آپ ٹائم ضائع کریں. ان کی کتابیں اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا پروپیگنڈا کہ آج کی ماڈرن حکومتیں بھی ایسا پروپیگنڈا نہیں کریں گی. ان کے تو پوسٹ مارٹم لوگوں نے کر کر کے تھک گئے ہیں لوگ، مگر یہ ڈھیٹ ہیں. ان کی کتابیں
بڑے بڑے مکتبے جو ہیں وہ چھاپ بھی رہے ہیں, فری PDF بھی بانٹ رہے ہیں, ان کو آپ پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں تو کریں, سیدھی سی بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امید ہے یہ معاملہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. اور فریش لیٹسٹ کویشچنز میں کچھ دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے آئے. عثمان صاحب فرماتے ہیں بھائی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح تمام مذاہب پہ اسلامک نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے FSc پری انجینئرنگ کی ہے, کون سی یونیورسٹی ایسی ڈگری کرتی ہے؟ بھائی آپ نے انجینئرنگ کے بعد اسلامک نالج کیسے حاصل کیا, تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ماشاءاللہ بھائی, یہ آج کی جو محفل ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام ہے, خصوصاً بالخصوص سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کے نام ہے. تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں اپنی باتیں نہ ہی کروں تو اچھا ہے میرا, ورنہ میں اپنی اگر کہانی سنانے لگا تو یہ بہت لمبی ایک داستان ہے. انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. آپ جو دین کا نالج لینا چاہتے ہیں, مختصر میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا, اپنی بات ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں کہ آپ ضرور بالضرور خصوصاً بالخصوص, یہ آپ کے لیے بہت اہم میں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں, کسی نہ کسی اسلامی ادارے میں جو بیسکس آف دین ہوتی ہیں نا, قرآن پاک ہے, ترجمہ ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, ان کی جو بیسک نالج ہے نا, جو بیسک سورسز ہیں بکس کے, بیسک ان کے پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, مبادی ہیں, سورسز آف بیسک سورسز آف نالج, ان کو ضرور کسی نہ کسی جگہ کلاس کورس لے کے پڑھ لیں. بغیر اس کے اگر آپ خود سے شروع کریں گے تو خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی گڑھے میں نہ گر جائیں, زیادہ خطرہ ہے. تو آپ بیسک نالج جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے پری انجینئرنگ کی ہے, حالانکہ پری انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لیں. اسی طرح بے شمار اسلامی ادارے ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں, جہاں پر قرآن پاک پڑھایا بھی جاتا ہے, ترجمے سے تفسیر اور تفاسیر کے تعارف کرا دیے جاتے ہیں, اصول تفسیر بتا دیے جاتے ہیں, اصول فقہ بتا دیے جاتے ہیں, اصول حدیث پڑھا دیے جاتے ہیں. کم از کم یہ 3 چیزیں آپ پڑھ لیں, ان کی بیسک پرنسپلز, بیسک نالج لے لیں, پھر آپ بے شک خود پڑھیں آگے. بیسک نالج تو آپ لیں نا, پری انجینئرنگ کے جتنا تو خود کسی نہ کسی استاد سے پڑھیں نا, پھر آپ کو انشاءاللہ صحیح ڈائریکشن ملے گی اللہ کے حکم سے. آگے چلتے ہیں جی. اینی آف دا لیٹسٹ حنان بھائی, آپ پتہ نہیں کون سا کوشچن آپ نے 3 دفعہ بھیجا ہے. بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سوالات ہیں بھائی, اوپر سے نیچے دیکھتا آ رہا ہوں اور ٹائم تھوڑا ہے. میں انشاءاللہ یہ 1 گھنٹے کی نشست تھی, تو میں نے اس کو تقریباً ہمارے یہاں کے 1:15 سے 1:30 کے بیچ میں ختم کرنا ہے. انشاءاللہ حد الوسع میری کوشش ہوگی. تو آپ کا سوال تھا عبدالحنان بھائی کا کہ مقصد حسین بک کے رائٹر مولانا اسحاق صاحب خود ہیں, یہ پوچھا تھا آپ نے سوال. تو معذرت 3 دفعہ آپ نے بھیجا یا 40 دفعہ بھیجا, میں نے ابھی دیکھا, ٹھیک ہے جی. تو اور آپ سے پہلے اس وقت 20 سوالات اور موجود ہیں میرے بھائی, سمجھ رہے ہیں, کم از کم 15 سے 20 سوالات ہیں جو میرے پاس پہلے سے آئے ہیں, یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی لائیو آپ کی چیٹ میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مقصد حسین کتاب ہے نا ان کی, مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی, یہ بالکل سمجھ لیں تقریباً ایسے ہی ہے جیسے گلدستہ اہل بیت مولانا طارق جمیل کے نام کے ساتھ منسوب ہے. مولانا طارق جمیل تھوڑا سا اس کے اندر کامنالٹی میں بتا دیتا ہوں. جو مشترک بات یہ کہ مولانا طارق جمیل نے خود لکھوائی کتاب یا ان کی زیر نگرانی طبع ہوئی. جو مقصد حسین ہے وہ بھی مولانا اسحاق نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے نہیں لکھی, مگر یہ انہی کے خطبات ہیں, انہی کی گفتگو ہے جس کو ٹرانسکرائب کیا گیا. لہٰذا یہ جو گلدستہ اہل بیت ہے وہ تو چلو مولانا طارق جمیل کی زیر نگرانی طبع ہوئی نا, چھپی, پرنٹ ہوئی. یہ جو کتاب ہے مقصد حسین علیہ السلام, یہ مولانا کا پورا مقدمہ ہے جو وہ اپنی زندگی میں کہتے رہے آڈیو میں, اور وہ کہتے رہے کہ میں اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ میں ایک موٹی بڑی کتاب میں یہ سارا کچھ درج کروانا چاہتا تھا مگر میں کروا نہیں سکا, اب میری عمر بہت ہوگی. دیکھیں جب آپ کی ایک عمر ایک حصے میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو ہر آدمی کے لیے ہاتھ قلم ایسے تیز تیز چلانا یا اس طرح لکھنا نہیں ممکن ہوتا. قلم سے لکھنا ایک اور سکل ہے,
اس پہ مولانا نے خود اظہار معذوری کیا کہ میں اب نہیں کر سکوں گا، بہت مشکل ہو گیا. دنیا نے ان کو بہت مصروف کر دیا تھا آخر میں، بہت زیادہ. یقین مانے سارا دن ان کے ساتھ بس سوال و جواب، ٹیلی فون، کبھی مجلس، فلاں جگہ میٹنگ، ادھر ادھر، بس یوں تھا. تو ایسے میں کتاب کہاں لکھی جائے بھائی؟ کتاب لکھنے کے لیے تو میں واقعہ بتاتا ہوں زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا. ایک مرتبہ میں نے انہیں کال کی تو وہ کہتے ہیں میں نے آج اتفاق سے فون آن کیا اور تمہاری کال آ گئی. سبحان اللہ. کہتے ورنہ میں نے کئی مہینوں سے فون بند کیا ہوا ہے. جس وقت وہ اپنی تحقیق کر رہے تھے ابن کثیر کے اوپر، غالباً ابن کثیر پہ تحقیق مکمل کر رہے تھے، کہتے میں نے فون بند کیا ہوتا ہے، آج فون آن کیا تو تمہارا فون آ گیا. اور میں نے کہا میں نے پہلی اٹیمپٹ میں ہی ملائی کال اور آپ کو مل گئی. سبحان اللہ. تو لکھنے کے لیے پھر یہ کرنا پڑتا ہے، کمروں میں بند ہونا پڑتا ہے، دنیا کو خدا حافظ کہنا پڑتا ہے کچھ وقت کے لیے. تو وہ انہی کی باتیں ہیں جو کتاب میں ڈال دی گئی ہیں، یہ سمجھ لیں. تو یہ گلدستہ اہل بیت سے بھی تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے کتاب، کہ اس میں امام حسین کی شہادت کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے. اس سے وہ آپ پڑھ لیں گے نا تو یہ سارے شیطانوں کے جو پروپیگنڈاز ہیں نا، یہ سارے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ اس پہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. یہ ہوگی جی بات. اگلا سوال لیتے ہیں. اچھا جی، آگے سوال کرتے ہیں جی حاشر صدیقی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ان کا سیکنڈ کوشچن ہے کہ مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے والے لوگوں میں سلیمان ابن سرد بھی تھے، جبکہ یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے بلکہ تاریخ تبری میں ہے، وہ بھی موضوع روایت ہے. اچھا، موضوع روایت ہے. یار یہ جنہوں نے موضوع کہا ہے نا ان کا مقدمہ یہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو. سلیمان ابن سرد اگر نہ بلانے والے ہوتے تو وہ عین الوردہ کے مقام پر توابون کی شہادت نہ لیتے. سیدھی سی بات ہے. یہ روایتوں کو جھوٹ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو خود جھوٹے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین ایک دھوکے میں مارے گئے. استغفر اللہ. آپ کی شہادت کو برباد کرنے والے لوگوں کی آپ باتیں میرے آگے لا کے رکھ رہے ہیں، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی کر رہے ہیں. آپ نے پڑھی ہے وہ روایت، آپ نے جا کے کھولا ہے سلیمان بن سرد کون ہے. آپ تبری کی بات کرتے ہیں، آپ امام ابن کثیر کی. آپ دیکھیں یہ اس وقت مناظرے کی محفل نہیں ہے، ورنہ اس وقت یہ جہاں کیمرہ ہے بالکل وہ سامنے میرے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھی. میں ابھی آپ کے سامنے 8ویں 9ویں جلد، 8ویں یا 9ویں کے اندر کھول کے آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں ابن کثیر سلیمان ابن سرد کا ذکر کیسے کرتا ہے. تبری کو ایک منٹ رہنے دیں. صحابی جلیل فاضلہ، جلیل فاضل صحابی ہے جو امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے ہیں. اب ابن کثیر کو بھی جھوٹا کہیں گے. اس روایت وہاں جو وہ بات کر رہے ہیں، اس کا تعارف کرا رہے ہیں سلیمان ابن سرد کا، اس کو بھی جھوٹا کہیں گے. کس کو جھوٹا کہیں گے یہ لوگ؟ اصل میں یہ جھوٹا ان لوگوں کو نہیں کہہ رہے، ان روایات کو نہیں کہہ رہے. ان کا مدعا سمجھیں، یہ چاہتے ہیں امام حسین کی شہادت کو برباد کرنا، ان کے مشن کو برباد کرنا، تاکہ یہ امت بے شرم بن کے سوئی رہے. غیرت اس امت کی یہ مار دینا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور یقین مانیں اگر امام حسین کی شہادت واقعی ایک دھوکہ ہے، ایک بغاوت ہے، نعوذ باللہ، تو پھر یاد رکھیں نہ صرف امام حسین غلط ہیں، پھر مدینہ منورہ کے انصار رسول رضی اللہ عنہم اجمعین پھر وہ بھی غلط ہو گئے، پھر توابون والے بھی غلط ہو گئے، پھر حراء والے بھی غلط، پھر آپ کے عین الوردہ والے توابون بھی غلط. یہ سارے غلط ہو گئے. یعنی حراء، توابون، القراء، یہ سب کے سب جو ہیں جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا ظالموں کے خلاف، یہ سارے ہی غلط ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ آتے ہیں. کس کو باغی کہیں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ وہ باغی ہوں، میں باغی ہوں. وہ کیا اس کا نام تھا، شورش کاشمیری کی نظم ہے، پھر وہی پڑھیں آپ، باغی ہوں میں باغی ہوں. ہاں ہوں بھائی میں باغی. کیا یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا بھی اور ہمارا بھی برباد کرتے ہیں. یعنی ساری محفل کو جسے کہتے ہیں نا گندا کر دیتے ہیں، کرکرا کر دیتے ہیں، مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں. کہ کیا بندہ کہتے ہیں یار کہاں لے کے جا رہے ہو آپ؟ مجھے صرف یہ بتائیں ان لوگوں کی ان تحقیقات سے کس نے اپنا کوئی فائدہ لیا ہے؟ کوئی دین کا کوئی فائدہ ہوا تو مجھے بتا دیں. فضول باتیں، کچھ نہیں ہے یار ان چیزوں میں.
انشاءاللہ ایک بھائی نے سجیشن دیا، حنان بھائی نے، عبد الحنان صاحب نے، کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ پر ایک دن آپ ڈیٹیل پروگرام کر دیجئے، تو وقت کی ضرورت ہے. یہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا میرے بھائی، ان پر میں آپ کو ڈیٹیل پروگرام بتاتا ہوں انگلش میں. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں مسجد میں نے کئی مرتبہ یعنی بہت مرتبہ اکثر بیان کیا ہے، کئی مرتبہ. الحمدللہ عرب و عجم میں سے کبھی نہیں کسی نے آ کے کہا کہ سلیمان بن سرد بلانے والا نہیں تھا، یا سلیمان بن سرد جو ہیں وہ امام حسین کے ڈیفنس میں بعد میں کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ محصور ہو گئے تھے یہ لوگ. ان کو جب محصور کر دیا گیا، کرفیو لگا دیا گیا، جب ان کو موقع ملا، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں تو امام حسین سے ملنے تک نہیں دیا گیا، نہ تو کمیونیکیشن تھی اس دور میں، پھر انہوں نے جہاد کیا نا. مارکہ توابون کا کیا کریں گے یہ لوگ؟ سلیمان بن سرد کا بڑا مقام ہے بھائی، سینئر صحابہ میں سے ایک تھے، اس وقت کے بزرگ صحابہ میں سے، بزرگان امت میں سے ایک ہیں. تو اتنا ہی بتاؤں، اور کتنا بتانا ہے ان لوگوں کو. آپ یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ اتنے مکار ہیں، یہ سنابلی اور یہ جتنے رسول اللہ کی اولاد سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا حال اتنا برا ہے کہ یہ آپس میں پرائیویٹ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے انہی کے ایک قریبی بندے نے بتایا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے بیچ میں تھا، اور اس نے اس پر دیکھ کے ان لوگوں کی اوقات جانی. یاد رکھیے گا، امام حسین جو ہے نا وہ امتحان ہے اس امت کے غیرت مندوں کا، کہ کون ہے دھوکے باز، کون ہے منافق، کون ہے جھوٹا، کون ہے دغے باز. آپ امام حسین کا ذکر چھیڑ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرنے لگا، کون ہے رسول اللہ سے اور ان کی اولاد سے سچی محبت کرنے والا. یہ لوگ ایک محفل میں بیٹھے تھے، میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، بہت ہی ریلائبل سورس کے ساتھ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرا اس چیز پہ ذہن کیسے بدلا کہ میں نے نہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ بیٹھے تھے، سنابلی صاحب خود نہیں تھے، انہی کے مطلب سارے وہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ اور اسی گروپ کے لوگ، سمجھ لیں اسی ذہنیت کے، صرف میں خاص ناسبی ذہنیت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی حدیث آئی، کہا یار یہ حدیث تو ہمارے بڑی خلاف جاتی ہے، دیکھیں ذرا مقدمہ پہلے سے بنا چکے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، حدیث آئی ان کے خلاف، کہا اس کو ضعیف نہ کر دیں یار، اس کو بھی ضعیف کر دینا چاہیے. یہ ہیں مشینیں، فیکٹریاں حدیثوں کو انکار کرنے والی. یہ منکر حدیث ہو چکے ہیں یہ لوگ، آل رسول کے بغض میں یہ اندھے ہو چکے ہیں اس قدر، یا پھر شیعہ بغض میں. یا یہ اب فیصلہ کر لیں کہ یہ ان کو دو میں سے ایک حقیقت ماننی پڑے گی، یا ان کو بغض ہے آل رسول سے اور محبت ہے تمام دشمنان آل رسول سے، یا ان کو بغض ہے اہل تشیع سے. دونوں میں سے ایک سے بغض، عداوت، نفرت میں یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، یا یہ ناسبی ہو چکے ہیں، یا یہ غالی ہو چکے ہیں کہ اس میں اب انہوں نے خود کو حدیثیں ضعیف کرنے کی مشینیں بنا لی ہے. بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ضعیف کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، ان کے بڑوں نے بھی یہ کام کسی نے نہیں کیا. توبہ استغفر اللہ، اللہ معافی دے. اچھا جی، کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال پہلے آیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. میرے بھائی کفایت اللہ، یہ 2 دن سے یہ پروگرام سمجھے 3 دن سے پوسٹڈ ہے. جو لوگ پہلے ٹائم لے کر مجھ تک سوالات بھجواتے ہیں وایا ای میل، وایا سوشل میڈیا، وہ پہلے آئیں گے نا. آپ لوگ سوال تو رکھ کے آپ نے ٹھا کر کے یہاں پہ دے دیا. آپ سے پہلے جو اتنے لوگوں نے سوال بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی تو ہے نا. تو میں آپ کا بھی دیکھتا ہوں کیا سوال ہے، کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی لیں. کیا یزید نے، کفایت اللہ انصاری صاحب پوچھتے ہیں، لیجیے آپ کا بھی لے لیتے ہیں سوال. کیا یزید نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے؟ اس کا صحیح الاسناد ریفرنس بتا دیں اگر ہیں تو. یزید نے ان کو قتل کیا، اس کا صحیح الاسناد ریفرنس بتا دیں. میں نے آپ کو پہلے کہا بھائی میں مناظرے کی محفل میں نہیں آیا، اس کے لیے آپ میرے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ پوری ڈسکشن کریں گے. آپ کو جو ہے نا آپ یعنی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. یعنی پتہ یہ چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت حسین پر رو رہی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہیں، صحابہ یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم، زبانی حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ پسند آئے تو میں آپ کا پھر کیا کر سکتا ہوں.
تو مدینہ کے انصار رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ ہیں نا، صحابی ہیں نا، آپ کہتے ہیں صحابی کو کچھ نہیں کہنا، تو یہ سمجھ لیں آپ، صحابی کہہ رہے ہیں بیعت توڑ دی یزید کی، صحابہ نے توڑی ہے، سینکڑوں صحابہ ہیں، خالی صرف امام بخاری کی تاریخ کے مطابق 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، حرا والی جنگ۔ ان پر لشکر کشی کون کرتا ہے؟ یزید۔ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ صحابہ نے ایک ناحق بیعت توڑی اور ایک معصوم بندے کو قاتل سمجھ کے بیعت توڑی؟ پہلی دلیل نمبر 2، عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما، 10 مبشرہ زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور یہ وہ شخصیت ہے جن سے شیعہ بھائی بھی پیار نہیں کرتے، زبیری خلیفہ ان کو بولتے ہیں، ان کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی بیعت توڑی اور انہوں نے بھی خلافت کا اعلان کیا شہادت حسین کے فوراً بعد، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف۔ تو کیا ایک معصوم بندے کے خلاف انہوں نے کیا تھا؟ آپ کو اگر ان سوالوں میں کہیں پر بھی صحابہ رسول، صحابہ سارے کے سارے غلط نظر آتے ہیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ یزید معصوم ہے، یزید بری ہے۔ یعنی صحیح الاسناد روایتیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کورٹ پروسیڈنگز دکھائیں؟ بادشاہت چل رہی بھائی، بادشاہت چل رہی ہے، قتل پہ قتل ہو رہے ہیں لوگ، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہیں سے ایک حدیث لا کر دکھاؤں جس حدیث میں یہ والے ورڈ اس طرح سے لکھا ہو؟ یعنی آپ کے سامنے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور صحابہ کے صحابہ بیعتیں توڑ رہے ہیں، صحابہ کے صحابہ بیعت توڑ رہے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ بغاوت ہی ہے نا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت نہیں ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی شیخ الاسلام آف حدیث، محدثین کے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اہل حق ہیں، وہ باغی ہے، وہ یزید کو باغی قرار دے رہے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ حسین ابن علی و اصحاب الحراء، مدینہ کے حراء والے لوگ، صحابہ انصار، جنگ کرنے والے، اور انہوں نے جنگ پہل نہیں کی تھی، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا آج کے بعد، کربلا کے بعد آپ ہمارے حاکم نہیں ہیں۔ یزید کے خلاف کھلا اعلان کیا کہ ہم اس سے بری ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں، لشکر کشی یزید نے کی، یزید کی اس لشکر کشی کے دوران ہی موت ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں خلافت قائم کرتا ہوں، اور مدینہ والوں نے بھی کہا ہاں ہم اس کو مانیں گے خلیفہ برحق۔ یعنی قتل ہر جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے میری مرضی کے مطابق جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ چاہیے۔ آپ جج کب سے بنے بھائی؟ آپ قاضی کب سے بنے؟ آپ کو کس نے بنایا کہ آپ 1400 سال کے بعد اٹھ کے قاضی کا عہدہ سنبھالیں گے، پوزیشن لیں گے، اور آپ آ کے جو ہے نا کہیں گے کہ نہیں، میں چونکہ نیا جج ہوں، مجھے میری مرضی کے مطابق جو قاتل ہے نا اس کا لکھا ہوا نام نا ایسے پرچی پہ لا کے دے دو۔ What are you talking about, brother? What world do you live in? اتنی دلیلیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، یہ ساری صحیح کی صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ بخاری مسلم ہی کافی ہے ان سب دلائل کے لیے، کتب حدیث ہی کافی ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت کے مراجع ہیں، ہمارے مراجع ہیں۔ اب بھی نہ مانے تو پھر میں وہی کہوں گا جو شاعر کہتا ہے، وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھ پائیں گے میری بات۔ ہو گئی بات ختم۔ سورج کمار صاحب پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یزید سے کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ بھائی اگر ہوتی ملاقات تو وہ بچتا نہیں، سیدھی سی بات۔ اس پر میرا اتنا لمبا پروگرام ہے واقعہ کربلا کے اوپر، اتنا بڑا پروگرام ہے، اس چینل پر ہے، میں پچھلے سال یہاں ایز اے گیسٹ آیا تھا، اور وہ میرے چینل پر بھی الحمدللہ اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے، وہاں پر بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پوری پلے لسٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کربلا والی، اس میں 4 گھنٹے کی نشست ہے، آپ وہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ساری باتیں واضح مل جائیں گی۔ یہ ہو گیا آپ کا سوال۔ تو عاقب صاحب کہتے ہیں عاشورہ کے روزے کے متعلق بتائیں، کیا سورج کمار بھی کہتے ہیں کیا عرفہ کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے؟ نہیں سورج بھائی، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، کافی دیر سے چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے نا، عاشورہ 10 محرم ہے، عرفہ
9 ذی الحجہ، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کے علیحدہ علیحدہ ثواب ہیں. اس پر ابھی میرے اپنے چینل پر حافظ عمان اکبر پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اہل تشیع کی مجمع البحرین کتاب سے میں نے پڑھ کے دکھایا ہے کہ شیعہ فقہ اور سنی دونوں میں عاشورہ کا روزہ موجود ہے، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا تھا. آج کل شیعہ بھائیوں نے ایک رسم بنا لی کہ نہیں جی ہم فاقہ کریں گے، اور عصر پہ جس وقت شہادت ہوئی تھی اس وقت فاقہ ختم کریں گے، سبیلیں لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سارا کلچر ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ کلچر ہے، رسم و رواج ہے، ریتی رواج ہے، آپ کرتے ہیں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں. دین میں یہ روزہ ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق یہ روزہ ہے. رسول اللہ نے نہ اس کو منسوخ کیا اور نہ ہی ائمہ اہل بیت نے منسوخ کیا. امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ لے لیں، جس سے فقہ جعفریہ چلی آ رہی ہے. موسیٰ بھائی نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ لکھا کہ زیدیہ بھی روزہ رکھتے ہیں. بھئی بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے رکھا اور صحابہ نے رکھا. نفلی روزہ ہے، رکھیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہے. مگر پلیز اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ آج کینسل ہو چکا ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ دین نہیں ہے، منسوخ اپنے پاس سے چیزیں نہ کریں. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. تو روزہ رکھیں. جس کو 10 محرم، میرے یہاں آج ہے 10 محرم میرا روزہ ہے الحمدللہ، اور جنہوں نے 10 محرم کو پانا ہے ٹیوزڈے کو، وہ ٹیوزڈے کو روزہ رکھیں انشاءاللہ. رکھیں، ضرور روزہ رکھیں، آپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ. کوئی منسوخ وغیرہ نہیں ہے، تو بس یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا جی، ہمارے بھائی فیصل عباس صاحب آئے ہیں ویٹنگ روم میں، تو میں ان کو ایڈمٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. جی، اور وقت جو ہے نا ہمارے پاس مشکل سے مزید 15 سے 20 منٹ میں اور رک سکتا ہوں، مجھے ختم کرنا ہے پروگرام. تو جی دیکھیے، جی السلام علیکم. جی آپ کا کوئی سوال ہے فیصل بھائی؟ جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے پھر؟ جی آ رہی ہے آواز، پوچھیے سوال. جی بس آپ کا لائیو سیشن دیکھ رہا تھا میں. جی ہاں، میں کہہ رہا تھا کافی مطلب اچھا آ رہا تھا سیشن. اچھا، آج ایک پوسٹ آئی تھی سوشل میڈیا پہ، جو یہ روزے والا بھی آپ نے اچھا ڈسکس کر دیا، اور یہ یزید کو بچانے کا بھی جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے اچھا ڈسکس کیا. تو میں اصل میں آج سوشل میڈیا پہ کئی میسج میرے پاس آئے، خاص طور واٹس ایپ وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا. تو یہ جو دلیل تو پرانی ہے، تو ابھی جو دلیل یہ لوگ دیتے ہیں یہ ساتھ، اگر آپ یزید کو جو ہے گرفت کرو گے تو جو ہے وہ مطلب پھر یزید پہ کیا آگے، پھر آپ جو ہے ان کے والد صاحب کی طرف جاؤ گے، پھر والد صاحب پہ جاؤ گے تو پھر ان کے حضرت عثمان پہ جاؤ گے، پھر حضرت عثمان پہ جاؤ گے تو پھر باقی حضرت عمر اور حضرت بکر میں جاؤ گے. تو اصل میں یہ ہے کہ یزید پر ہی خاموشی آپ اختیار کر لیجیے. اگر یزید پر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو وہ پھر آپ وہیں پہ خیر وافیت پہ رہیں گے. اگر آپ نے یہاں سے اپنی زبان کھولی تو پھر آپ کی زبان کھلتے کھلتے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جائے گی. یہ ایک تو یہ کہہ رہا تھا میں، یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ. بس یہ کہہ رہا تھا. اور ایک مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پہ تھوڑا سا اگر آپ بہتر سمجھے تو ذکر کر دیں. اور دوسرا میں ایک یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس کو ہر کوئی جو ہے اس کا نام، لیکن جو بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، کچھ بھی کوئی اپنی تنظیم بنا لیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ میں تو امام حسین نے بھی کیا تھا، میں بھی وہی کر رہا ہوں. تو یہ اب یہ بھی ایک عوام الناس کے لیے جو ہے وہ جنگ کا شکار بن جاتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی آدمی احتجاجی ساک ورڈ مطلب جو ہے وہ اپنا ریولیشنری تحریک سے اٹھے گا. یہ ساک ورڈ کا لفظ میں جان کے استعمال کر رہا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ یہ میں تو حسینی ہوں، حسینی کے طریقے چل رہا ہوں. تو اس میں پھر کس طرح ایک عوام انسان جو ہے وہ فرق کرے گی کہ کون صحیح راستے پر، کون جو ہے صرف امام حسین کا نام کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جی باقی میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے، تو اگر یہ دو چیزیں ڈسکس ہو جائیں تو. اچھا، 2 چیزیں آپ نے کہا. یہ ہے کہ ایک تو کہ یہ یزید والی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ذکر کرو، ایک تو یہ ہو گیا سوال ایسے. اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کیسے سمجھے کہ یہ والی جو ہے کوئی نہ کوئی تحریک جو چلی ہے وہ حسینی تحریک ہے یا پھر وہ صرف نام کیش کروا رہا ہے. رائٹ، یہی 2 سوال ہے نا. جی ہر تحریک ان کا نام استعمال کر رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے.
ٹھیک ہے میں یہ لیتا ہوں انشاءاللہ. شکریہ. اچھا جی یہ ہمیں بہت اچھا سوال آیا ہے زوم کے اوپر ہمارے بھائی نے پوچھا ہے. اچھا یہ آپ اپنا مائک بند کر دیجئے ذرا پلیز. اچھا جی مائک بند ہو گیا. اچھا بات یہ کہ جی سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یزید کے بارے میں بات نہ کریں, بات کریں گے تو پھر یہ سوال آئے گا کہ یزید کو اپوائنٹ کس نے کیا. پھر جب وہ آئے گی بات تو پتہ چلے گا کہ ان کے ابو کو کس نے اپوائنٹ کیا, ان کو کس نے اپوائنٹ کیا, تو پھر وہ پیچھے ساری بات ابو بکر رضی اللہ عنہ پر جائے گی. میرے بھائی بات یہ ہے. اچھا آواز سب کو صحیح آ رہی نا؟ کنفرم کر دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی. تو یہ 2 سوالات ہیں نا, 2 سوالات. تو ان 2 سوالات کے اندر دیکھیں بہت بڑی باتیں ہیں, بڑی اہم ہیں. پہلی تو یزید والی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا نا کہ لوگ ہمیں اس سے یہ مسئلہ ہونا ہوتا کہ سنیت خدا نخواستہ ختم ہو جاتی یا جناب رافضیت جو ہے وہ یا لعنتوں کا بازار پوری امت کے لیے گرم ہو جاتا, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد کسی کو بھی نہ بخشا جاتا سوائے علی کے سارے نعوذ باللہ غلط ہو جاتے. اگر ایسا ہونا ہوتا نا تو امت کبھی بھی, امت محمدیہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, امت کے امام ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, مؤرخین ہیں, یہ سب لوگ یہ سب کے سب ان باتوں پر کرتے سکوت, بات ہی نہ کرتے. مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ان مسئلوں کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ سامنے بھی رکھا, بیان بھی کیا اور ان سے صحیح مقاصد بھی بتائے اور لوگوں کی داڑیاں بھی نہیں کھینچی, بدماشی اور لعنت کے بازار نہیں گرم کروائے. سیدھی جو بات میں کر رہا ہوں. یعنی دیکھیں کچھ لوگوں نے تو لعنت 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 کو کاروبار بنا لیا. سیدھی سی بات ہے, آج آپ بلائیں کسی کو بیان کرنے کے لیے, دیکھیں آپ سے کیا ریٹ چارج کرتے ہیں. وہ لعنت کے کاروباری ہیں. میرا آج دیکھ لیجئے آپ, وہ میں نے خود الحمدللہ اللہ کے نے توفیق دی, کربلا اور آج کے مسلمان, اس پر میرا ایک آرٹیکل تھا چھوٹا سا, میں نے خود لکھا اور اسی کو پھر میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. میری اپنی تحریر ہے, کہیں چھپی نہیں ہوئی, ہاتھ سے لکھی تھی, لکھ کر اسی کو میں نے کہا کہ اس پہ ویڈیو بن جانی چاہیے. وہ آپ دیکھ لیجیے, آپ کو واضح پتہ چل جائے گا, جس میں آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سنی شیعہ دونوں ہی کربلا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ وہ ضرور دیکھیے گا پلیز. وہ اس چینل پر بھی ہے اور میرے اپنا جو حافظ نعمان اکبر چینل ہے وہاں پر بھی موجود ہے. کربلا اور آج کے مسلمان, حافظ نعمان لکھیں, آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہی ہمارا مسئلہ ہے. تو اگر یہ باتوں سے ایسا ہونا ہوتا کہ نعوذ باللہ ابو بکر, عمر اور عثمان وہ بدنام ہونے ہوتے تو اہل سنت کبھی بھی یہ کام نہ کرتے, کم از کم سنی نہ یہ کام کرتے. اس سے پتہ یہی چلا کہ اہل سنت میں تقسیم ہے بڑی واضح, خلافت راشدہ وما بعد خلافت الراشدہ, اور جو کچھ بھی راشدون کے بعد آیا ان میں فرق کیا گیا واضح. اور جب یزید کی بات ہوگی تو یزید کے والد کی بات ہونا ایک فطری بات ہے. وہاں پہ اہل سنت میں یہ ضرور احتیاط کی گئی کہ بھائی چونکہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے, چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا ہے, تو ان کے خلاف زبان درازی, لعنت, فسق و فجور کی اس قسم کے فتوے بازی نہ کی جائے. کم از کم یہ بیان کیا جائے کہ یہ ہے ان کی غلطیاں. جس پر ایک کتاب ہے جو آؤٹ آف پرنٹ کتاب ہے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا. اور واقعی میں نے اس کتاب کو بہت تلاش کیا, مجھے یہ کتاب نہیں ملی, کہیں پر بھی نہیں ملی. ایون PDF نہیں اس کتاب کا مجھے ملا. المفسق معاویہ من فرقۃ الغاویہ, یہ وہ کتاب ہے جو امیر معاویہ کے ڈیفنس میں لکھی گئی. ہندوستان میں ایک عالم دین آئے, وہاں کے شاید مقامی نہیں تھے, باہر سے کہیں سے آئے, انہوں نے کسی کے رد میں لکھی کہ وہ بندہ جو امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہتا ہے وہ غاویہ میں سے ہے, یعنی صحیح معنوں میں گمراہ, غالی اور باغی فرقوں میں سے ہے. یہ کہا, جب یہ کہا انہوں نے, یہ کتاب یعنی امیر معاویہ کے ڈیفنس میں, اس کتاب میں بھی مانا کہ یہ, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے
کہ جنگ صفین میں امیر معاویہ کی بغاوت علی کے خلاف خلیفۃ الراشد کے خلاف غلط تھی، گمراہی تھی، بالکل غلط تھی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مانا یعنی ڈیفنس میں لکھنے والے بھی غلطیاں مانتے تھے. یہ تھے ایماندار لوگ، پرانے لوگ یہ تھے. آج کے لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ بد دیانتی پہ اترے ہوئے اور مٹی پاؤ ہش ہش پالیسی کے اوپر ہے اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے. دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اتنی ان کی بات صحیح ہے کہ جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں جنہوں نے دین کا الف بے تک نہیں پڑھا، الف بے تک نہیں پڑھا، اور وہ ان معاملات کو جب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کا ایک دین کوئی بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ کسی میں بھی نہیں ہے، ان کا اپنا ہی ایک مدعا بن چکا ہے. اور جو ان سے اختلاف کرے اس کو وہ ناسبی کہہ دیتے ہیں. جو ان سے اختلاف کرے یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں کا مقدمہ مضبوط کرتی ہیں کہ دیکھا تم نے ان معاملات کو چھیڑا، یہ رزلٹ ہوا. تو وہ گمراہ لوگوں کو نہ مثال بنائیں. یزید اور امیر معاویہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں، ان سے اسلام میں ملوکیت پھیلی ہے، انہوں نے ملوکیت کی بنیاد ڈالی ہے. امیر معاویہ اور یزید نے ڈالی ہے، لہٰذا ہم خلفائے راشدین کو نہیں اس سے کچھ فرق ہوگا. تو اس سے وہ بھی سمجھیں، سنابلی جیسے لوگ بھی اور دوسرے یہ جو ہیں طارق مسعود صاحب بھی ہیں آج کل، یہ لوگ سمجھیں کہ ان چیزوں سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا خلفائے راشدین کو، ان کا کوئی قصور نہیں. بھائی کیا انہوں نے امیر شام کو کہا تھا کہ تم بادشاہت چلانا امت میں؟ بھئی یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ امیر شام کے جو بھائی تھے یزید ابن ابی سفیان بہت بڑے کمانڈر تھے، فاتح تھے مسلمانوں کے، تو فطری بات تھی کہ ان کی جو تھی نا اتھارٹی تھی، اور اس اتھارٹی کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ کو بھی موقع ملا کہ وہ ایک پوزیشن پر آئے. بھائی خاندان تو یہ انہی لوگوں کا ہے نا جن کے پاس عرب کی حکومتیں تھیں، اسلام سے پہلے سے یہ لوگ حاکم چلے آ رہے تھے. تو بس وہ کچھ لوگوں میں یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ میرے ابا اور میرے دادا کے زیتون کے یا آموں کے باغات تھے، لہٰذا میں بھی اس کا اتنا ہی حق رکھتا ہوں. اب یہ زعم غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. اب اس بندے کا کیا کہیں جس کے دل میں یہ زعم بیٹھ گیا، وہ اس کا اب اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا اللہ عذر قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس سے خلفائے راشدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ شک شبے میں بلا وجہ پڑنے والی بات ہے. دوسرا سوال تھا کہ یہ جو آج کل بہت ساری تحریکیں ہیں، تنظیم اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، کئی تحریکیں، ہر تحریک جو ہے اپنا رول ماڈل سیدنا حسین کو بناتی ہے. تو یہ تو چلو ویل نون اسٹیبلشڈ موومنٹس ہو گئیں، مصر میں اخوان المسلمین ہو گئی، اور بھی بہت ساری موومنٹس ہیں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈل ہیں حسین ابن علی اور وہ تمام غیرت مند صحابہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں طاغوتی حکومتوں کے خلاف جہاد کیا. یہ تو ہو گیا. اب دوسری طرف کچھ لوگ ہیں، انڈیویجول اٹھتا ہے، کہیں جا کے کوئی نعوذ باللہ دھماکہ کر دیتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے جو ہے نا اعلان جہاد کیا باغی حکمرانوں کے خلاف، میں حق پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ جان دے دیتا ہے یا کسی کی جان لے لیتا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے. یعنی دو ایکسٹریمز ہیں نا. ایک ایکسٹریم ہے کہ جو کہتی ہے یہ تو نعوذ باللہ ایسے ہی دھوکے سے مارے گئے، نعوذ باللہ اولاد رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں. بتائیں کچھ بھی نہ کتاب میں کہیں لکھا ہوتا، ان کی شہادت پہ ایک بھی حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ باتیں ان کی مان لیتے. اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر الٹا سیدھا کام جو کرنا ہے، کسی کی جان لینی ہے، خون بہا دینا ہے یا اپنا دے دینا ہے، اور اس میں کہنا ہماری مثال جو نا حسین ابن علی یا صحابہ ہیں حرا والے یا توابون والے، ان کا نمونہ پیش کرنا. تھوڑے ہیں ویسے ایسے. یہ کیا کریں ہم؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ٹو ایکسٹریمز. یاد رکھیں اس وقت کربلا سے ایک سبق سیکھیں. امت کیوں امام حسین کو بلا رہی تھی؟ کوئی بھی ایسی تحریک جو حکومت کے خلاف اٹھتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس لیڈرشپ، اور لیڈرشپ کے پاس لائحہ عمل، پلاننگ، ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ، کیا کرنا ہے، پلاننگ، مشن، یہ سارا ایک پورا پراپر ایجنڈا ہونا چاہیے. اس لیے امت ساری حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہی تھی. چند ایک ہی تھے اس وقت بڑے بڑے لوگ، اور سلیمان بن سرد جیسے لوگوں کو آن دا فور فرنٹ رکھا گیا تھا کہ آپ بلائیں، آپ کہیں گے تو وہ آئیں گے. تو یہ لوگ ان کی طرف اس لیے دیکھ رہے تھے کہ جب
بڑے کاموں کے لیے اس طرح کا بڑا مشن، اتنی بڑی آپ کی فرض کریں حکومت ایک سپر پاور کی طرح ہوتی ہے، کم از کم اپنے محلے کی تو سپر پاور ہے نا وہ حکومت جو ہے مسلم حکومت، اس مسلم حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ کو آپ کا لیڈر بتائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو آگے لانا اور پھر ان کے پیچھے چلنا، ان کا ساتھ دینا ایک پراپر منظم طریقہ ہوتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہے اور آپ کے سامنے اخوان المسلمین ہے، یہ دو تحریکیں ایسی ہیں اس وقت اس دنیا میں جن کے بارے میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. نہ تو ان میں موروثیت آئی، جس نظام کے خلاف انہوں نے لکھا اور بولا، نہ ان میں وہ آیا الحمدللہ، اور نہ ہی انہوں نے ناحق لوگوں کے خون بہائے الحمدللہ. ان سے آپ سبق سیکھیں، ان کی کتابیں اور تحریریں پڑھیں اور اس سے آپ سمجھیں کہ ایک پراپر طریقہ کیا ہے. ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کے جا کے کہہ دے میں سچ بول رہا ہوں، لو جی وہ مارا جائے. ایسے نہیں کرنا. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ چونکہ میں لیڈر کوئی نہیں کر رہا تو میں نہیں کلمہ حق بلند کروں گا. دیکھیں اپنی اپنی ڈومین میں اپنے ایریا میں رہتے ہوئے کم از کم صحیح بات زبان سے تو بولے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طریقہ بتایا کہ من رعا منکم المنکر، تم میں کوئی بھی منکر کو جو برائی کو دیکھے تو اس پہ کیا کیا واجب ہے. پہلی چیز فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے. اگر نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ اپنی زبان سے قول سے اس کو بدلے. یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے دل سے بدلے. ولیس بعد ذلک، اس کے بعد ایمان کا ایک بیج بھی نہیں ہے. کم از کم دل سے برا جانے اور تھوڑی ہمت کریں تو کم از کم قلم سے، ہاتھ سے لکھیں. زبان سے بولنے سے مراد اس میں قلم بھی ہے. تحریر کریں کہیں پر، ہو سکتا ہے آپ کی تحریریں پڑھ کے لوگوں میں شعور پیدا ہو، ایک ذہن سازی ہو. یہ کام کریں. آپ ایٹ لیسٹ گراس روٹ لیول پہ تو کام کر سکتے ہیں نا. تھوڑی ویڈ پلکنگ تو کر سکتے ہیں نا. تھوڑی جڑی بوٹیاں ادھر ادھر صاف کر کے ذہن تو صاف کریں نا. گندے ذہن جو ان کو تو صاف کریں. ادھر تو دیکھیں کام ہو رہا ہے. طاغوتی طاقتیں، اصل میں یہ آپ سمجھیں، یہ مسئلہ سنابلی کا نہیں ہے، مسئلہ طارق مسعود کا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مشینری ہے جو کربلا کے وقت بھی بڑی ایکٹیو تھی. ان کو حکمران ہائر کرتے ہیں. بعض ان میں آن دی فری ہوتے ہیں، وداؤٹ چارج، فار فری. یہ لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرتے ہیں، لوگوں کو بھنگ پلاتے ہیں جس بھنگ سے لوگ سو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں. آپ اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کی ذہن سازی کریں، محلے والوں کی ذہن سازی کریں. جہاں جہاں آپ ود ان یور واچنگ یور سیفٹی. آپ میں سے ہر کوئی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو حکمران دھمکی دے کہ بھئی آپ نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے ڈیلیٹ کرو، اور آپ کہیں نہیں میں نہیں ڈیلیٹ کر رہا. تو آپ شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ، شہادت تو ملے گی. ایکٹیویٹی تو نہیں پرفارم کر رہا نا کوئی. آپ صرف سچ بول رہے ہیں نا. یہاں پہ تو نہ کہیں کہ نہیں یہ میرا ذمہ نہیں، یہ حکمران کا ذمہ ہے، یا میرا کوئی لیڈر بولے گا اس کا ذمہ ہے. یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ کون سا دین تھا؟ ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے نہیں میں نے آج جا کے نعوذ باللہ جو صدر ہے نا وہاں پہ پریڈ دیکھنے آ رہا ہے تو جا کے میں نے صدر کو اڑا دینا. آف کورس یہ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. مگر یہ کس نے کہا کہ آپ اب سچ بولنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی ذہن سازی چھوڑ دیں؟ آپ برے کا کم از کم ہاتھ تو روک سکتے ہیں. آپ وہ آرٹیکل تو لکھیں یار. اس پر تو ہندوستان کے اندر کتنے ایسے جرنلسٹ ہیں، کتنے ایسے صحافی ہیں جن کو جیلیں ہوئی، جن کی موت ہوئی سچ لکھنے پر. امریکہ میں اتنے جرنلسٹ ہیں، جنگوں کے اندر وہ گئے، انہوں نے صحیح رپورٹنگ کی، جانیں گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تو مسلمان کلمہ گو اور سچ نہ بولے، اور بھائی اس کے بعد تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ دل میں بھی برا سوچنا چھوڑ دیں. تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. ہاتھ سے بدلنے کے لیے آپ کو حسین چاہیے. اس حسین کے لیے پھر لوگ چاہیے، ان کے پیچھے چلنے والے چاہیے. وہ پہلے ذہن سازی کریں، تیار کریں. ورنہ بڑے سے بڑے لوگ بھی آ گئے تو وہ کامیاب ان کو لوگ اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ ایک تو حکومتوں کا پروپیگنڈا بہت مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا عوام بزدلی آ جاتی ہے، وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے دنیا کا، جان چلے جانے کا خوف. تو یہ بہت بڑا موضوع ہے بھائی. اس پر اب ہم کتنی باتیں کریں. آپ خلافت و ملوکیت جو ہے نا، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ پھر بہت لمبی ہے انشاءاللہ. لہٰذا اچھا جی، ایک سوال جو اگر یہ آج نہ کیا نا تو مجھ پہ قرض رہ جائے گا. طارق مسعود صاحب نے نا واقعہ کربلا پر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، بڑا ایموشنل بیان کیا. آپ ان کی شہادت کے اوپر بڑا بولیں، مگر وہی بات کہ مجھے سمجھ میں آیا
ان کے سوال ان کے لیے ایک بات آیا، انہوں نے ایگزیکٹ ورڈز ان کے بارے میں کسی نے کوٹ کیے ہیں، مفہوم سمجھ لیں کہ امام حسین جب کربلا پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے لاؤ تاکہ وہ میری بیعت کریں، مگر امام حسین کا موقف یہ تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ ڈائریکٹ یزید کی بیعت کروں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اس پر کوفہ کے گورنر کو غصہ آیا کہ میری بیعت کیوں نہیں کی، تو اس نے امام حسین کو شہید کروا دیا، حالانکہ امام حسین اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گئے تھے کہ میں یزید کی بیعت کرنے جا رہا ہوں نہ کہ بغاوت۔ 4 منٹ 55 سیکنڈ کے اوپر ان کی یہ ایگزیکٹ بیان ہے، یہ سوال ہے۔ اب دیکھیں نا، جو میں نے ابھی گفتگو کی آپ کے سامنے ساری، یہ سوال جو لائیو سوال آیا تھا ہمارے بھائی کی طرف سے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرف لوگوں کے ذہن کو گندے کر رہے ہیں، ذہن سازی ان کی اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے نا کسی قسم کی اس میں جو غیرت حمیت ہے نا وہ ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈائریکٹ بیعت کرنی ہے، بھائی مجھے اس سے بیعت کرنے دو۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں اس کی ڈائریکٹ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یہ آپ دنیا اسلام کی کسی صحیح حدیث سے نہیں دکھا سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ کسی کتاب میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے امام حسین کی کہ وہ کہتے ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی کوئی آتھینٹیکیٹڈ ورڈز ایسے نہیں ملے کہ آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈر گئے، توبہ استغفار ڈر گئے، اور آپ نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی آیا تھا، میں نے جو ہے نا بس میری یزید سے ملاقات کرا دو۔ یار استغفر اللہ، آپ یہ بات جب سنتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یار یہ کون ہے یہ بندہ، یہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا، یہ حسین نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہوگا۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتا یہ بات؟ غور کریں آپ، جب آپ یہ بات سنتے ہیں یہ لگتے ہیں الفاظ حسین ابن علی کے جو ہر جنگ میں اپنے ابو کے ساتھ تھے، علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں اپنے والد کے ساتھ دینے والی شخصیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے جانے دو، نہیں توبہ استغفر اللہ۔ یعنی سوچیں یہ بات کہ یہ بات کرنے والے طارق مسعود صاحب کو ہوش نہیں تھے، آپ کہاں تھے؟ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کتاب میں پڑھی آپ نے؟ بس گپیں سنا دی لوگوں کو، ایموشنل ساتھ ساتھ تھوڑا کرتے گئے اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے گئے۔ مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ بچانا اس کو ہے جو شام میں بیٹھا ہے، آپ نہیں بچا سکتے۔ پچھلے ہفتے میرا کلپ، پچھلے سال کا کلپ اب پبلش ہوا ہے، ماشاءاللہ شہزادے ہمارے بڑا مزے سے کام کرتے ہیں، پچھلے سال کا پبلش ہوا ہے، اس میں نے 1 منٹ کہا، میں نے کہا یزید پھر بھی نہیں بچے گا، آج پھر کہوں گا یزید پھر بھی نہیں بچے گا۔ قتل کے مقدمے کی جب آپ جھوٹی پیروی کریں گے تو اردو کا محاورہ ہے جھوٹ کے پاؤں کہاں، کیوں نہیں بچے گا؟ بھئی اگر اتنی بات تھی تو پھر مدینے والوں کا جو ہے آپ کیا کریں گے؟ وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کیوں نہیں دستبردار ہوئے؟ اب ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی دھوکے پر تھے، نعوذ باللہ، وہ بھی غلط تھے، توبہ استغفر اللہ۔ یعنی ہزاروں سینکڑوں صحابہ کو بھی جھوٹا کر دیں گے، بچانا کس کو ہے؟ ابا یزید کو۔ یار اتنا تو کوئی اپنے سگے باپ کی وہ نہیں کرتا، وہ تو صحابی بھی نہیں ہے یار۔ خدا کا خوف کریں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا جھوٹ ہمیں آپ سنا رہے ہیں جو نہ دین ہے نہ شریعت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، امام حسین نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی، بالکل وہ نہیں ڈرے۔ ان کے ساتھ جو ان کے غلام تھے نا، ان میں سے ایک نے پورا واقعہ خود سنایا۔ یہ آتھینٹک، دیکھیں آپ کو تاریخ میں کمزور ورژن بھی ملیں گے، درمیان والے بھی، اور صحیح آتھینٹک بھی ملیں گے۔ تبری لے لیں، ابن کثیر لے لیں، ابن خلدون کو لے لیں، جتنی تاریخی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، مقدمہ، ان میں سب میں جو کامن ہے نا، جب آپ یہ ساری حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تاریخی معاملات کو ایک پیرائے میں دیکھتے ہیں نا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو جس حسین کو میں جانتا ہوں نا، اور جس مدینے والے کو میں جانتا ہوں، اور جس مکے والے ابن زبیر کو میں جانتا ہوں، یہ سارے ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی مشن پر تھے۔ ایگزیکیوشن کے طریقے سب کے ٹائمنگز سمجھ لیں مختلف تھیں۔ حسین وقت پہ سے صحیح وقت پہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، تم یاد رکھنا، انہوں نے نہ مدینے کو چھوڑنا ہے نہ مکے کو چھوڑنا، وہی ہوا۔ پامال کیا حرمین شریفین کو۔ حسین سچے تھے، مگر ان سب نے بھی اپنی جانیں دیں، کسی ایک نے بھی حسین کو غلط نہیں کہا،
کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اور جو غلام وہاں ساتھ تھا جس کا میں نے بتایا, جس نے خود سارا قصہ سنایا, اس نے کہا اللہ کی قسم پورے مشن میں, پورے سفر میں حسین ابن علی ایک مرتبہ بھی نہ ڈرے نہ اپنے مقدمے سے دستبردار ہوئے. اس کا یہ جواب. آگے چلتے ہیں, مجھے اوور جانا پڑ رہا ہے, میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو کور آل دیز. طارق مسعود صاحب نے ایک اور جگہ کلپ میں کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک کلپ میں کہا کہ امام حسین نے کربلا سے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا ارادہ کر لیا تھا, اور وہ جس راستے پر واپس آ رہے تھے وہ راستہ ہی شام کا راستہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ یزید سے مذاکرات, اس کا مطلب یہ مسعود صاحب خود مطلب بنا رہے ہیں کہ یزید سے مذاکرات اور ملاقات کے لیے تیار تھے کہ میں یزید سے مل کر خود احوال دیکھتا ہوں, ٹھیک لگا تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا. کیا تاریخ میں ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ مزید اس بات سے متعلق ایک جھوٹا نقشہ بھی پھیلایا جاتا ہے, اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیں. دیکھیں جی, وہ جھوٹا نقشہ جو ہے نا, میں در حقیقت میرا ارادہ تھا کہ میں اس پر نا ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا, وہ میں نہیں بنا سکا. یہ میں نے چند سال پہلے آڈیو میں اس نقشے کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. ایک نقشہ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے ایسے کر کے نا, چلاکی دیکھیں, وہ کوئی نقشہ لگا دے, اسی کا کلپ بنا دے, کھلی اجازت ہے, نو کاپی رائٹس. وہ میری آپ آڈیو دیکھ لیجئے گا کہ میں نے گوگل میپ سے اوریجنل میپ دکھایا کہ کوفہ اور کربلا یوں ہے. جھوٹے نقشے میں انہوں نے کیا کیا, کربلا کو پکڑ کے نا یہاں سے یوں ایسے کر کے سٹریچ پکڑ کے نا کربلا کو یوں, اور شام یہاں لگا دیا کہ یہ دیکھیں ادھر تو شام کے پاس پہنچے ہوئے تھے, وہ شام کی طرف کو چل پڑے تھے, تو وہ شام کے راستے میں تھے. کوفیوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ شام گئے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, لہٰذا ان کو مار دو جا کے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایسی سٹوری بنائی ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, کہ مضحکہ خیز, وقت کا ضیاع. میں نے اس کا ڈیٹیلڈ پوسٹ مارٹم آڈیو میں کیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. وہ نقشہ نا ان کے پاس 2 تیر ایسے چلے ہوئے یوں, یہ تیر اصل میں نواسہ رسول پہ چلاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی, یہ کون سے سنی ہو یار تم لوگ, اور یہ تو اہل سنت کا کام ہی نہیں تھا. اہل سنت تو ان کو شہید کہتے ہیں, ان کے ذکر کرتے ہیں, ان کی منقبتیں لکھتے ہیں, اشعار لکھتے ہیں. ابن حجر العسقلانی نے بخاری شریف کی شرح کے اندر اشعار لکھے ہوئے. یہاں پہ فتح الباری بھی پڑھی ہوئی ہے, میں آپ کو ابھی کھول کے دکھاؤں, آپ پریشان ہو جائیں. وہ اوپر والی فتح الباری, یہ نیچے میں آپ کو سامنے دکھاؤں. اتنے اشعار ہیں رسول اللہ کے بیٹے کی, اس بچے کی شان میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تھے اہل سنت. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تیر چلا رہے ہیں اولاد رسول کے اوپر کہ وہ جی شام کی طرف چل پڑے تھے. حالانکہ اصل میں آپ کوفہ لکھیں نا جب گوگل میپس میں, تو یوں کربلا اس کے ساتھ ہے, شام وہ تقریباً سمجھیں جتنا مشیگن سے نیو یارک دور ہے وہاں پر ہے. وہ کہہ رہے نہیں, یہ جو کوفہ سے کربلا گئے تھے وہ اصل میں شام جا رہے تھے. اور چلاکی کیا دکھائی, وہ جھوٹے نقشے کے اندر کربلا کو کوفہ سے پکڑ کے نا یوں دور لے گئے, ایسے ہاف ہوئے 33 مائلز کو 500 مائل کے برابر میپ میں سٹریچ کر کے. 33 میل اصل میں فاصلہ ہے, جو کہ یہ سمجھے یہاں سے 15 منٹ کا راستہ ہے. اس وقت 15 منٹ کے راستے کو آپ نے 10 گھنٹے کی ڈرائیو جو ہوتی ہے نا, اتنے فاصلے پہ موو کیا. وہ کہا وہ دیکھو شام کی طرف جا رہے تھے. یار ایسا جھوٹ, ایسا جھوٹ, توبہ توبہ استغفر اللہ, بالکل جھوٹ ہے, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. آپ گوگل میپس میں جا کے دیکھ لیں, میں نے اس کے اوپر ایک میپ بنایا ہوا ہے. وہ میپ کسی کو چاہیے, میں نے ابھی دوبارہ سے اس کو بنایا, میں آپ کو وہ بھیج دوں گا, آپ اس میں خود دیکھ لیں. یہ دنیا کا دوسرا کونا ہے کربلا, دنیا کا دوسرا کونا ہے شام, دور دور کا کوئی تعلق نہیں. عراق سے اصل میں امام حسین کا مقصد کیا تھا, وہ میرا پورا 4 گھنٹے کا لیکچر ہے, وہ آپ سن لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا اور وہ آڈیو میرا ڈیٹیل بھی دیکھ لیجیے گا, یہ مختصر میں نے اس کا بتا دیا آپ کو. اچھا, یہاں سے لائیو میں کوئی سوالات دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے, مزید سوالات جو رہ گئے نا وہ دیکھتے ہیں. چلیں ایک سوال یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ
کہتے ہیں امیر معاویہ کی حکومت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں حاشر صدیقی صاحب کہ ان کی حکومت جب 20 سالہ دور حکومت جو تھا اس کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اس وقت کیوں نہیں اس کے خلاف بولے اگر وہ اس میں اتنے مسئلے تھے تو جب کہ وہ بادشاہت خلافت نہیں تھی. تو پلیز ریفرنس کے ساتھ رپلائی کیجیے گا میرے بھائی. میں اس پر 4 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے واقعہ کربلا کے اوپر پچھلے سال کا, اس میں یہ ساری باتیں میں پہلے کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. اس پہ میں نے امام حسین کے خطبے بھی بتائے کہ جس میں انہوں نے واضح ہے ان کے اصل میں لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی 2 بوریاں خط آئے اور یہ آیا اور وہ خط ہی خط کہتے رہتے ہیں. کوئی امام حسین کا خط بھی تو دکھا دے. امام حسین کا خط موجود ہے, تاریخ میں محفوظ ہے اور اس کے رجال بھی سارے ثقہ ہیں, صحیح رجال کے ساتھ ہیں. انہوں نے امیر معاویہ کو کئی بار سمجھایا. صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے, صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے, صحابہ کرام نے جا کے نصیحتیں کی. ابو سنن ابی داؤد سے پتہ چلتا ہے, مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ, کئی لوگ ہیں صرف حسین اور حسن نہیں ہیں جنہوں نے ان کو نصیحتیں کرتے رہے, سمجھاتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے معاہدے کی جو آخری شق ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ اپنی صلح کی وجہ سے قائم تھے. 20 سالہ امن معاہدہ تھا جس کی وجہ سے امام حسن اور حسین نے کچھ نہیں کیا. اور امام حسین نے واضح بولا یہ تحریر ہے, ان کا خط بھی تو کوئی پڑھ لے. وہ بوریاں تو کسی کو ملی نہیں, یہ تو خط موجود ہے جو حسین اپنے منہ سے کہہ رہے یار, جس کا مقدمہ ہے, جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے سامنے, جو آپ نے کہا نا کہ کیوں نہیں بولے, اس کا جواب حسین دے چکے ہیں خود کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس صلح کے, سوائے اس معاہدے کے اور کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تمہارے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہا. یہ جواب ہے میرا نہیں, حسین ابن علی کا. اور صحابہ اسی لیے جا کے سمجھاتے تھے, کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کم از کم آخر میں اس کو نہ بنائیں, یہ ایک کام تو روک دیں. یہ بھی صحابہ نے روکا ہوا, یہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جس کو ریفرنس چاہیے میں جو نا ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے. ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں میرے بھائی. صحابہ کرام نے جا کے سمجھایا کہ نہ کرو نہ بناؤ اس کو. دور کہاں جاتے ہیں, صحیح بخاری میں 4826 ہے غالباً حدیث کا نمبر, جس میں بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتے, انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ نہیں میں ہی زیادہ حقدار ہوں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی زیادہ. یہ عبداللہ ابن عمر کو بولا جا کے. آپ کہاں جائیں گے, کس طرح ڈیفینس کریں گے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس صلح معاہدے کی آخری شرط کا انتظار کر رہے ہیں بس. اور وہ جیسے ہی آخری شرط بھی نہ پوری ہوئی پھر وہ کھڑے ہو گئے. حسن شہید ہو چکے تھے, حسین زندہ تھے, آپ نے قیام کیا اور آپ کے قیام کو بالکل برباد نہ کریں, سمجھیں. وہ بھی صحابی تو ہیں نا. آپ آگے پیچھے کہتے ہیں صحابی, بھائی حسن حسین صحابی نہیں ہے کیا؟ وہ اہل بیت نہیں ہے کیا؟ وہ رسول اللہ کے قریبی نہیں ہے؟ وہ تو دوہرے تہرے مرتبوں کے اوپر ہیں. وہاں صحابیت سب کو بھول جاتی ہے, وہاں حسین کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں حسین کے مشن کو مشکوک کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں حسین پہ تان و تشریح شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں بولا, کیوں نہیں کھڑا ہوا. اب نہیں صحابہ یاد آئے, اب نہیں آپ کہہ رہے کہ صحابی کے بارے میں نہ بولو, اب کیوں نہیں کہتے؟ یعنی اب جو مرضی زبان درازی کرے, جو مرضی بکواس کرے, غلاظت بکے نواسہ رسول کی شان میں, آپ اس کا نہیں منہ پکڑتے. الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنے میں ٹائم ضائع کریں. کہاں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں یار؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو سمجھائیں جا کے کہ اللہ کے بندو, آپ یہ جو گھنٹوں کے لیکچر ریکارڈ کراتے ہو, آپ نے کبھی حوالہ دیا ہے؟ ہم تو تھک گئے ہیں کتابوں کے نام لے کر اور حوالے دے کر. اللہ ہدایت دے جی. بس ہم انشاءاللہ قیامت کے دن بری ہوں گے کہ ہم نے جس وقت نواسہ رسول پر تیر چل رہے تھے, ہم نے ان کی عزت, ان کے دفاع کے لیے پوری انشاءاللہ کوشش کی اور حق بات کو لوگوں تک پہنچایا, حقانیت کے ساتھ, صحیح دلائل کے ساتھ. ہم نے یہ مقدمہ پیش کیا الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اس مقدمے کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں. ہم ایک صحابی اور اہل بیت بر وقت 2 مقام, اور اہل بیت میں بھی تیسرا درجہ اعلیٰ مقام کی شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں. صحابہ کا اور اہل بیت دونوں کا ہم دفاع کر رہے ہیں. اگر تم سمجھو تو سمجھ سکو.
ایک بھائی کہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ایک ہی ایجنڈا پر تھے تو انہوں نے اتحاد کیوں نہ کیا اور حسین شہید ہو گئے جبکہ عبداللہ ابن زبیر جو یزید کے مخالف تھے وہ نہیں شہید ہوئے؟ یار شہادت اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اللہ نے جس کو جب شہادت دینی اس کو تبھی ملنی نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے اکٹھے شہید ہوتے تو تب حسین سچا ثابت ہوگا، یہ سوال کا حال ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے وہ نہیں ہوئے، بھائی جو زندہ رہ گیا اس سے شہید ہونے والے کی شہادت کیسے خراب ہو گئی؟ یہ کفایت اللہ سنابلی اور طارق مسعود اور یہ مفتی کیا نام ہے ان کا قاری صہیب صاحب، ان لوگوں کے بیانات سن کے آپ لوگوں نے کون سا اپنا ذہن بنا لیا؟ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ باتیں گھڑ لیں کہ شہید حسین ہوا ہے تو حسین کے ساتھ ابن زبیر، مدینہ والے سارے اکٹھے شہید ہونے چاہیے تھے۔ آپ سمجھیں مقدمے کو کہ حسین ابن علی کو وہاں جا کے خلافت کا اعلان کرنا تھا، ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب ان کو پیچھے پتہ چلا کہ یار یہ ہو گیا، انہوں نے کہا اب ہم ان کو بتائیں گے۔ پھر مدینے پر مکے پر جب مکہ مکرمہ پہ حملہ ہوا تو ابن زبیر وہاں سے فرار ہو گئے، ریٹریٹ کہنا چاہیے اس کو، فرار نہیں کہنا چاہیے، کہ آپ نے ریٹریٹ کیا، یعنی آپ نے اس جگہ سے اپنے آپ کو بھگایا کہ میں واپس آ کے پراپر ٹائم کے اوپر آ کے جو ہے نا اس کو فائٹ آف کروں گا۔ انہوں نے پھر اپنی فوج اکٹھی کی اور خلافت قائم کر دی۔ اور مدینہ والے جو تھے وہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نواسہ رسول کو ایسے شہید کر دیا جائے گا، سبھی ایک پیج پر تھے۔ وہ حج پہ امام حسین ان کو وارن کر رہے تھے، میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ انہوں نے یہاں پر اس کی کرنی ہے پامالی، اور وہ ہو گئی۔ تو شہادت اکٹھی نہیں ہوئی تو اس سے کیا غلط ہو گئے امام حسین؟ حسین آپ سب سے پہلے زیادہ آگے دیکھ رہے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ ظہر کی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، ایک سوال میں آج ضرور لوں گا، یہ نہ ورنہ قرض نہ رہ جائے۔ بہت باتیں طارق مسعود صاحب نے جو کربلا پہ بولا نا، ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بس بتاؤں گا۔ انہوں نے کئی بار یہ بات ویڈیو پہ بولی ہوئی ہے، میں اس کو خود جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ بھئی میں نے کربلا پہ بات نہیں کرنی، مجھ سے نہ کوئی پوچھے کربلا کا بیان کیوں نہیں کرتے، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہے کیوں، اور اس کی دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ شریعت کے اس میں نہیں ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نماز روزہ یہ وہ۔ میں نے تب بھی میں نے ان کو ناسبی نہیں بولا، میں نے کہا یار یہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو فٹ سے کسی کو ناسبی کا اس پہ لیبل لگا دے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی عذر ہو، ان کی تحقیق نہ ہو۔ طارق مسعود صاحب کاش آپ اس پر ہی رہتے، اچھا تھا۔ یہ آپ نے 1-2 سال پہلے ہی بولی یہ بات، 2 سال پہلے زیادہ سے زیادہ، مگر آپ نے جو اب بیانات کیے نا، اس میں آپ نے اپنی حدوں کو تجاوز کیا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہی سوالات لوگ کر رہے ہیں۔ سوال مجھے کیا آیا؟ سوال یہ آیا جی کہ طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں کہ یہ جو بات مشہور ہوگی نا کہ ان کے کئی دن سے کھانا نہیں تھا، پانی بند تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ امام حسین وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، پانی تھا تو وضو کرتے تھے نا۔ واہ 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 واہ، یعنی آپ نے وضو سے یہ نتیجہ نکالا کہ پانی بند نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ کربلا میں آپ نے کئی دن گزارے ہیں، آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا،
آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ حکومت جانتی تھی، حکومت کا یہ انتہائی بدماش اہلکار ابن زیاد لگایا گیا اسی مقصد کے لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا والد علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کے ہمارے والد کے ساتھ آ کے ملا تھا، لہٰذا وہ ان کو سب کو جانتا ہے، ان کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے ان پہ کوڑے برسانے ہیں، اس کو بھیجو۔ اس دھوکے باز نے حجازی لباس میں آ کے دھوکہ دیا، لوگوں کو پہلے قابو کیا، محل میں بند کیا، سر کاٹ کاٹ کے پھینکے، ادھر ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آخری 3 دن پر آرڈر اس کی طرف سے آیا، یہ آرڈر آیا کہ اگر میرا کمانڈر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اگر یہ نرمی کرتا ہے، جو کہ مجھے سننے میں آ رہا ہے نرمی کر رہا ہے، اس کا بھی سر کاٹ دو۔ تب پھر آخری 3 دنوں میں کہا اب پانی بند۔ وہ وضو پہلے تھا بھائی، وہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آخری دن بھی وضو کر رہے تھے؟ بتاؤ یار کیا آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کون سا بغض پالے بیٹھے ہو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کو کیسے ناسبی نہ کہوں، میں اپنے حسن ظن پہ کیسے قائم رہوں، مجھے بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ امام حسین کو ایک طرف شہید بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی دھوکے میں مارے گئے، وہ پیاسے بھی نہیں تھے۔ چلیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ یزید کو تو آپ بہت تابعی کہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک ایسے تابعی کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں یہ کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، تالیف شمس الدین ابی عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن فرج الانصاری القرطبی۔ ان کو امام قرطبی لکھا جاتا ہے، اصل میں یہ اپنے نسب سے انصاری ہیں، خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، انصاری ہیں، وہ انصار کے ساتھ جا کے ملتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ کی یہ ہیں سچے صحابہ کے پیروکار اور سچے صحابہ کے نسلی پیروکار، اصلی اور نسلی۔ یہ کتاب ہے آخرت کے امور پر، اموات کے بارے میں، تو جب موت کا ذکر ہو تو اس شہادت کا ذکر نہ ہو۔ دیکھیں ان کا سوچنا اور ان کا جذبہ کیسے لنک کر دیا کربلا سے، اور آخر میں کتاب کے صفحہ نمبر 500 یہ شروع ہوتا ہے تذکرہ 69 سے، اور یہ چلتا جاتا ہے آگے جو ہے نا 577، یعنی جہاں موقع شاید نہ بھی بنتا، ضروری نہ ہوتا، وہاں بھی لے کر آئے تذکرہ حسین، وہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ یہ اختصار والا ہے بالکل، یعنی کتاب آخرت کے بارے میں، اموات کے بارے میں، تو پھر شہادت حسین کو بھی لے آئے بیچ میں۔ یہاں پہ میں یہ کر کے تو بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدھا اور سوال ہے لیکن I don't think I can do this۔ پہلے میں اس کو ختم کر لوں۔ یہ جی کہ کہا کہ نہیں پیاسے تو نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ وَلَمَّا صَلَبَتْ اللہ اخفى خالد بن عفران شخصه من اصحابه وهو من افاضل الطابعين فاطلبوه شهرا حتى وجده فسأله عن عزلته فقال الا ترون ما نزل بنا۔ یہ خالد ابن عفران ایک بہت ہی معزز تابعین میں سے ہیں، بعض جگہ ان کا نام خالد ابن معدان بھی لکھا۔ انہوں نے اشعار کہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس وقت ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ حادثات وٹنس کیے، وہ کہتے ہیں آپ کا سر جب نصب کر دیا گیا نا نیزوں پر، تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مبالغے ہیں، لو جی میں آپ کو تابعی کی گواہی دے رہا ہوں، یہ بھی تابعی ہے، خالی یزید تابعی نہیں تھا، یہ ہیں اصلی تابعی۔ وہ ایک فاسق و فاجر تھا، یہ ایک نیک تابعی ہے۔ اس کی گواہی کون لا رہا ہے؟ امام قرطبی۔ یزید کی گواہی نہیں لے کے آ رہے، آپ ہیں یزید کے وکیل بنے ہوئے، پتہ نہیں کیوں۔ کہہ رہے ہیں جاؤ براسک یا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزمیلا، اے ابن بنت محمد، یعنی اے فاطمہ کے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا یہ سر ایسے کٹا ہوا لے کر آ رہے ہیں، متزملا بدمائه تزمیلا، خون سے لت پت بھرا ہوا، وَكَأَنَّمَا بِكَ يَا ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا۔ یہ انہوں نے آپ کو نہیں قتل کیا، در حقیقت یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے رسول اللہ پہ چھریاں چلائیں، رسول اللہ پہ قتل کیا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا حسین سے محبت مجھ سے محبت، حسین سے بغض مجھ سے بغض، تو حسین کا قتل کس کا قتل ہوا؟ یہ شاعری نہیں خالی کر رہا، تابعی ہے، دین کو جانتا ہے، اور من افاضل فضیلت والے تابعین میں سے۔ قتلوک عطشانا ولم یترقبوا، رسول اللہ کے بچے تجھے انہوں نے پیاسا قتل کیا اور تیری کوئی عزت نہ کی۔ کیا کہا؟ قتلوک عطشانا، پیاسا قتل کیا،
جانور کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو کہتے ہیں اس کو پہلے پانی پلاؤ قربانی سے پہلے. فی قتلک التنزیل والتأویل، نہ یعنی ولم یترقبوا فی قتلک التنزیل والتنزیل والتأویل ویکبرون بأن قتلت وانما قتلوا بک التکبیر والتحلیل. کہا تمہیں پیاسا قتل کر کے در حقیقت انہوں نے وہ کام کیا اور تکبیریں پڑھی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے. انہوں نے تمہارے قتل میں نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی نہ کوئی تعویل تھی، یعنی کسی قسم کی کوئی ان کے پاس ریزننگ تھی ہی نہیں اس کام کی. در حقیقت جب یہ نعرے مار رہے تھے نا تو یہ تمہارے قتل پر اللہ اکبر کو اصل میں ذبح کر رہے تھے. یہ ایک تابعی کے الفاظ ہیں. طارق مسعود صاحب، میں آپ کے سامنے امام قرطبی کی کتاب سے توبہ پیش کر رہا ہوں اور ایک تابعی کا فیصلہ بتا رہا ہوں جو خود کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں، امت جانتی تھی اس وقت کہ آپ کو پیاسا قتل کیا گیا. آپ آج 1400 سال بعد آئے اور آپ نے کہا نہیں پیاسے تو نہیں تھے، وہ تو وضو کرتے تھے لہٰذا پانی بھی پیتے ہوں گے. یعنی ہر چیز میں آپ نے حسن ظن میں گندا کرنا ہے شہادت آل رسول کو، شہادت اہل بیت کو. 18 بچے بنی فاطمہ کے قتل میں، اور امام قرطبی تو ایکچولی کہتے ہیں جو 70 شہید ہوئے وہ سارے کے سارے ہی تقریباً بنی فاطمہ سے تھے. آپ شہیدوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے بلکہ شہیدوں کی شہادت کو واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. وضو کے پانی سے کبھی واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، کبھی آپ واٹر ڈاؤن کرتے ہیں پینے کے پانی سے. یہ بہانے ہیں سارے. واٹر ڈاؤن کرنا سمجھتے ہیں نا، اس کو نیچے کرنا، اس کو گرانا، اس کی ویلیو کو کم کرنا. نہ کریں ایسا، ورنہ یاد رکھیں آپ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. میں آپ کو توبہ پیش کرتا ہوں. تابعی کا قول آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ مشہور ہیں رجوع کرنے کے معاملے میں، اللہ کرے آپ رجوع کر لیں. اس اپنے مخالف کی طرح نہ بنے جو رجوع نہیں کر سکتا. آپ تو کریں نا، کر کے دکھائیں کہ ہاں بھی میں مان گیا ہوں، یا آپ نے میرے سامنے کہا. آپ خود پڑھ لیں جا کے، میں عربی میں کتاب سامنے ہے، جا کے یہ صفحے بھی بتا دیے 569 سے شروع ہو جائیں. یہ کم از کم پیاسے کا ذکر تو سن لیں کہ پیاسا شہید ہوا، یہ تو مان لو. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی اس قربانی کو اور جس مقصد کے لیے قربانی ہوئی اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور کرے اور ان کی صحیح سچی اور عملی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے اس پر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بعد میں کلپس وغیرہ بنا دیں گے. یہ کافی کچھ میں نے اس میں آج کور کر دیا ہے. جو باتیں رہ گئیں اس پہ پھر کبھی زندگی رہی تو بیان ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، قبول و منظور فرمائے اس محفل کو. چلتے چلتے ایک بات کہتا جاتا ہوں. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ خلافت کے بعد رحمتوں والی بادشاہت بھی ہوگی. یہ رحمت والی بادشاہت کس کی ہے؟ میرے بھائی عاطف خان صاحب ہیں سوال پوچھ رہے ہیں. یہ سوال لائیو آپ کا آیا ہوا ہے، چلتے چلتے بتاتا جاتا ہوں. میری بات سنیں، اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا نا کہ خلافت بعدی 30 سنہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شروع میں پہلی جلد میں پہلے حصے میں، یہ سامنے میرے کتاب پڑھی، ابھی کھول کے میں آپ کو یوں دکھا سکتا ہوں ابھی اسی وقت. کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اتنی کتابوں میں یہ جتنی پیچھے حدیث کی ہیں سب میں موجود ہے. جہاں جہاں آپ کہیں گے نکال کے دکھاتا جاؤں گا. تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں پہلی جلد میں یہ کہ میرے بعد خلافت جو ہے نا وہ منہاج نبوت پہ خلافت راشدہ 30 سال ہے. 30 سال. اس کے بعد ثم تکون ملکا عاضا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. اب اس ملوکیت میں آپ کچھ کر لیں، رحمت لے آئیں، یہ لے آئیں، یہ باتیں ساری کمزور ہیں. لوگوں نے بہت کوشش کی، پہلے بھی کی، اب بھی کرتے ہیں. جس کی جو غلطی ہے غلطی مانیں اور اس کو اللہ کے حوالے کریں. ہمارا مقصد کسی پہ لعنت کرنا نہیں ہے، گالی دینا نہیں ہے، فسق و فجور کے فتوے نہیں لگانے. ہم کہتے ہیں بھائی کام غلط ہوا، بنا بنایا کام، رسول اللہ کی بنائی ہوئی سٹیج کو برباد کر دیا گیا، خلافت امت سے ختم ہوگی. آج تک خلافت راشدہ نہیں ہمیں مل سکی. جس نے کوشش کی وہ بھی بیچارہ شہید ہوا، چاہے وہ ابن زبیر تھے، چاہے وہ مدینہ والے تھے، حرہ والے تھے، توابون والے تھے، اور ان سب کے سردار حسین ابن علی تھے. جس نے اس کو بند کو روکنے کی کوشش کی، یعنی باندھنے کی کوشش کی اس بادشاہت کے خلاف، وہ شہید ہوتے گئے. اور یہ شہیدوں کی داستانیں بہت ہیں، آج تک چلی آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن اکٹھا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی شہادتوں کو سمجھ سکیں، ان کی شہادتوں سے سبق سیکھیں اور ان کی شہادتوں کو بیان بھی کریں اور ان کی شہادتوں کو، ان کے مشن کو سمجھیں اور اس مشن کو بھی لوگوں کے دلوں میں راسخ کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، تاکہ
جب رسول اللہ کی اولاد سے وہ امام جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنا بچہ، رسول اللہ نے کہا وہ بھی میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا، محمد فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، المہدی گائیڈڈ خلیفہ، جب وہ خلافت راشدہ کا اعلان کرے یا اس سے پہلے بھی جب خلافت راشدہ جو کرے اعلان، ہم ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کا ساتھ دیں، اور کچھ نہیں تو زبان سے ہی ساتھ دے دیں، دلوں سے ہی ساتھ دے دیں، واٹر ڈاؤن نہ کریں، ان کی شہادتوں کو، ان کی منزلت کو نیچے نہ گرائیں، ورنہ دنیا میں بھی گر جائیں گے، وہاں بھی گر جائیں گے۔ رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ یہ کرنے کے سلسلے میں اگر حوض کوثر پہ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جس وقت میری اولاد پر تیر برس رہے تھے، ان کی شہادت کو بدنام کیا جا رہا تھا، طاغوتی حکومتیں منصوبہ سازی کے ساتھ ان کی شہادتوں کو گرانا چاہ رہی تھیں، تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، تم نے بھی شہیدوں کا ساتھ نہ دیا، تم خود تو شہید نہ ہوئے بزدل، مگر تم نے میری اولاد کا دفاع تک نہ کیا، تم ان کا دل سے بھی ساتھ نہ دے سکے، تم اتنا گر گئے، جاؤ تم مجھ سے نہیں ہو، جاؤ تم میرے کچھ نہیں لگتے، جاؤ مجھ سے حوض کوثر سے اس مشروب کے لیے نہ آؤ، جاؤ کسی اور سے لے لو جا کے، بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ نہ، ایسا نہ کریں، ان کی شہادت کی عظمت اور فضیلت کو مانیں اور اس کو دلوں میں راسخ کریں، اور لوگوں تک بھی ان کا مشن پہنچائیں۔ مشن، مقصد لعنت وغیرہ نہیں ہے، مقصد ان کا مشن پہنچانا ہے تاکہ یہ بات آگے جائے۔ دوستوں کو بھی میرا گلہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو رسم و رواج نہ بنائیں، آپ اس طرح کے کام نہ کریں کہ ان کی شہادت کو لوگ ضد میں آپ کی واٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں زیادہ آپ کی ضد میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے بھی اس قصے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کو کاروبار بنایا۔ میرے وہ کلپ سارے لنکس دے دیے انہوں نے، واقعہ کربلا اور آج کے مسلمان، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی سمجھ دے، توفیق دے، تاکہ ہم اس کا مشن لوگوں تک پہنچا سکیں، اور جب صحیح وقت آئے، صحیح بندہ کھڑا ہو، کم از کم اس کے پیچھے ہی آمنا صدقنا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ وہ موقع لائے انشاءاللہ تعالیٰ، اس امت کو پھر سے وہ بہاریں نصیب کرے کہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی وہ سٹیج، وہ خلافت راشدہ پھر سے بحال ہو، وہ خلافت برحق صحیح والی حکومت پھر سے آئے انشاءاللہ، اور ہمیں اللہ طاغوتی حکمرانوں سے، ظالموں سے نجات دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله۔